مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے کے لیے کاوش ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ مفتی صاحب جمعے کی نماز مسجد کی کمیٹی کے ممبران اکثر صفوں کے بیچ میں چندہ اکٹھے کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ میں نے سنا ہے کہ بھیک مانگنے کے مترادف ہے۔ بھیک مانگنے کے کیوں مترادف ہے میرے بھائی؟ وہ اپنے لیے تھوڑی مانگ رہے ہیں، مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں، اور صفوں کے بیچ میں سے ہی پھلانگ کے نہ جائیں، صفیں توڑتے ہوئے نہ جائیں۔ وہ اکثر یوں چلتے ہوئے جا رہے تھے، یوں گئے وہاں سے ٹن مارا پھر ادھر سے آئے، تو اس طرح ہوتے ہیں۔ باقی یہ مسجد والے اس لیے کرتے ہیں کہ مسجدوں کو گورنمنٹ نہیں دیتی پیسہ، اور پھر محلے والے اگر خود اتنے شریف ہونا کہ بغیر مانگے دے دیں تو سبحان اللہ، وہ خود دے نہیں رہے ہوتے تو مسجدیں تو بند ہو جائیں گی، دین کا کام سارا ٹھپ ہو جائے گا، تو مجبوری ہے۔ وہی بات ہے، جب بھی کوئی بات کرو تو اس کا متبادل پیش کرو۔ نہیں مانگیں گے تو پیسے نہیں آئیں گے، پیسے نہیں آئیں گے تو مسجد کے گیس بجلی کا بل، ملازمین کی تنخواہیں، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم۔ تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیا ضرورت پڑنے پر کسی بھی دوست کی پرائیویسی، اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی چھان بین کرنا جائز ہے؟ حرام ہے، ناجائز ہے بالکل۔ کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت دو، اتنا بڑا جرم ہے۔ نبی نے فرمایا دو آدمی اگر چھپ کے بات کر رہے ہیں نا، اور تیسرا ان کی طرف کان لگائے، تو اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے کہ جب وہ تمہیں اپنی بات نہیں بتانا چاہ رہے تم کیوں گھسے ہوئے ہو۔ کیسے ہوتا ہے دیکھو، آپ لیٹے ہوئے ہو آنکھیں بند کر کے، کوئی آ کے بات چیت شروع کر دے، آپ کے نیک ہونے کی علامت یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کے بتا دو کہ میں جاگ رہا ہوں۔ کوئی میرے سامنے ایسی بات نہ کرنا جو مجھ سے چھپانا چاہتا، لیکن گھننے بن کے اگر اور آنکھیں بند کر دیں، خراٹے لینا شروع کر دے، یہ آپ کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے کیریکٹر کا بہت آرام سے پتہ چل جاتا ہے۔ موبائل پکڑا دو کسی کو، وہ گیلری میں کیوں گھس رہے ہو بھائی؟ تم جو کام تمہیں دیا گیا بس ان باکس میں کیوں گھس رہے ہو، واٹس ایپ میں کیوں گھس رہے ہو؟ تو یہ بہت غلط حرکت ہے۔ یہ میں کسی سے پیار کرتا ہوں استغفر اللہ اور اسے قرآن مجید موبائل میں پڑھاتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز ہے۔ اس سے ایک ہی ریلیشن ہو سکتا ہے شادی کا، شادی کر لو پھر آپ سب کچھ پڑھاؤ اس کو، اور اگر آپ کی وہ بیوی نہیں بنی پھر آپ اس کو نہیں پڑھاؤ، کیونکہ یہاں تو لازمی فتنے کا اندیشہ ہے، کیونکہ آپ کو اس کی طرف دل مائل ہے آپ کا، تو جائز ہی نہیں، بالکل ڈسکنیکٹ۔ کسی بھی کام میں استقامت پیدا نہیں ہوتی تو استقامت اور اخلاص کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استقامت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے ایک نظریہ اپنا ٹھیک کر لو، خوب سمجھ لو۔ کسی کام کو شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، کنٹینیو کرنا ممکن نہیں، کنٹینیو رکھنا وہ مشکل نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کو شروع کرنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ شیطان یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کو شروع کرنا بھی مشکل، کنٹینیو رکھنا بھی مشکل۔ تو میں ایک نماز کی مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کا نماز پڑھنے کا دل چاہے گا نا تو شیطان کہے گا اوف ابھی اٹھو، پھر جا کے وضو کرنا پڑے گا سردی میں، پھر اٹھ کے آنا پڑے گا، پھر نماز ہے، پھر 4 سنتیں ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنتیں ہیں، اوف، تو ہمت نہیں ہوتی۔ ایک دن پڑھ لے گا، اگلے دن نہیں پڑھ پائے گا، بولے گا یار بڑا مسئلہ ہے۔ تو شیطان کو آپ یہ سمجھاؤ یہ اتنا لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، اٹھ کے چلنا بس مشکل کام ہے۔ جب ایک دفعہ اٹھ کے وضو خانے کی طرف چلنا شروع کر دیا تو آگے آپ آٹو پہ ہو جاتے ہو۔ آگے کیا ہے؟ آٹو پہ ہو گئے، خود بخود چلو گے، وضو کرو گے۔ تو آپ بھی جب نماز کے لیے ہو تو پہلی دفعہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، بس اٹھ گئے تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، آٹومیٹیکلی ہو رہے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا۔ فجر میں بھی ایسا ہی ہے، شیطان بتاتا ہے اٹھو گے، وضو کرو گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں بھائی بس میں اٹھوں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ شیطان کو بولے میں نے کیا کرنا ہے؟ میں تو اٹھوں گا، واش روم سے باہر آ کے سو جاؤں، واش روم جاؤں گا، ہو کے آ کے سو جاؤں گا۔ شیطان کو یہ بولو آپ۔ پہلا اسٹیپ لینا مشکل ہوتا ہے، جب آپ اٹھ کے واش روم چلے گئے، آدمی کہتا ہے وضو بھی کر لے، پھر یار چلا جا مسجد، کیا کر رہا ہے؟ تو پہلا اسٹیپ ہر کام میں مشکل ہے، اس کے بعد کام کیا ہوتا ہے؟ آسان، بلکہ آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے، مزہ آتا ہے پھر۔ تو جو پڑھنے والے بچے ہیں، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، کوئی بات نہیں، آپ کتاب لے کے بیٹھ جاؤ، بس کتاب لے کے بیٹھ جاؤ اور اسٹڈی شروع کر دو، اور ٹائم باؤنڈ کر دو کہ 1 گھنٹہ روزانہ ہم نے پڑھنا ہے، اور اس میں پڑھائی کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ یہ کتاب لے کے بیٹھنے کا عمل مشکل ہوگا، آگے آسان ہے۔ بڑے بڑے لوگوں نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے اسی عادت کی وجہ سے۔ جب میں رات کو ڈرانا خواب دیکھتا ہوں تو میری کانپیں ٹانگتی ہیں، ایسے خواب سے بچنے کا طریقہ، یہ لفظ ہی غلط، اب ہمیشہ لوگ ایسے ہی پڑھ رہے ہیں۔ ایسے خواب سے بچنے کا طریقہ بتائیں۔ دیکھو ڈرانے خواب جو آتے ہیں نا، جب دو وجہ سے آتے ہیں ڈرانے خواب، خوب سمجھ لیں۔ یا تو آپ کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، جیسے شادی شدہ عورت کو ڈرانے خواب آتے ہیں، میں فوراً پوچھتا ہوں ساس کا سلوک کیسا ہے، شوہر کا سلوک کیسا ہے، نندو جٹھانیوں کا کیسا۔ 99% ساس یا ساس کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں تو بہو کی وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو گھر میں بعض دفعہ کوئی ایسی ٹینشن ہوتی ہے تو خواب میں صورت مثالیہ سامنے آتی ہے۔ وہ ٹینشن، جب ٹینشن میں سو گے تو پھر یہی ہوتا ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے۔
دوسری وجہ پیٹ میں گیس کا ہونا, قبض کا ہونا, دباؤ کا ہونا, یہ ڈرانے خوابوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے. آپ جب رات کو سوئیں تو پیٹ آپ کا ہلکا ہونا چاہیے, بھرا ہوا. یہ جب بھی پیٹ میں دباؤ ہوگا تو آدمی ٹینشن ہوتا ہے, وہ ٹینشن خواب میں پھر ڈرانے خواب کی صورت میں آتی ہے. میٹھی نیند میٹھی ہوتی ہے, خطرناک نیند ڈینجرس ہوتی ہے, تو اس میں آتے ہیں الٹے الٹے خواب. اور ایک اور نسخہ یہ بھی ہے کہ اکثر ڈرانے خواب چت لیٹنے کی وجہ سے آتے ہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, جب بھی ڈرانا خواب آ رہا ہے آپ کی آنکھ کھلے گی, آپ چت لیٹے ہوئے ہوں گے. کروٹ کے بل سوئیں گے آپ کو ڈرانے خواب اکثر نہیں ہے. نائٹ فال جو ہو جاتا ہے نا اکثر, وہ بھی چت لیٹنے پہ ہوتا ہے. آپ کروٹ کے بل سوئیں گے عام طور پہ نہیں ہوتا. تو اب چت لیٹنے میں سے بچے کیسے آدمی جن کو ڈرانے خواب آ رہے ہیں؟ خواب میں تو نہیں پتا چلتا نا کدھر کو لیٹا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی دھاگے یا زارمند یا ناڑے وغیرہ سے یا رسی سے کوئی گولا پیچھے باندھ لیں کمر پہ, کوئی اون کا ہو, پوٹلا بنا لیں, تاکہ جب آپ رات کو چت ہونے لگیں تو وہ رکاوٹ بن جائے. یعنی کہ لوہے کا پتھر باندھ لیں آپ کوئی ایسی چیز کمر پہ باندھ لیں جو آپ کو چت ہونے نہ دے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, اس سے نائٹ فال جن کو زیادہ ہوتا ہے وہ بھی بچت ہو جائے گی اور ڈرانے خواب بھی نہیں آئیں گے. تو ٹینشن کو بھی ختم کریں, کوئی مسئلہ ہے تو, اور یہ بھی یہ 3 کام کر لیں, انشاءاللہ ڈرانے خواب بند ہو جائیں گے آپ انشاءاللہ. مفتی صاحب میں نے جیز اکاؤنٹ کھلوایا ہے جس میں جیز والے ہر مہینہ 50 روپے دیتے ہیں. اب میں اکاؤنٹ ختم کر رہا ہوں تو اس میں 350 سے زائد رقم موجود ہے جو میری نہیں جیز والوں کی ہے جو انہوں نے دی ہے. اب میں کیا کروں؟ وہ پیسے اکاؤنٹ میں ہی رہنے دوں یا کسی فاؤنڈیشن, وہ نکال کے کسی فاؤنڈیشن میں دے دیں؟ مفتی صاحب قیامت کے دن ہر نیکی اور ہر گناہ دکھایا جائے گا اور ہر گناہ سے توبہ کر لی پھر بھی گناہ دکھایا جائے گا. اللہ جب گناہ کو معاف کرے گا نا تو توبہ اگر تگڑی ہے تو گناہ کے نشانات بھی ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے آثار بھی ختم کر دیتا ہے, اس پہ عار بھی نہیں دلائے گا قیامت کے دن پہ. وہ توبہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی پاورفل توبہ ہے. ایک بچی میں نے لی تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی, لیکن اس کے ماں باپ کا نام نہیں پتا, کوشش کے بعد بھی نہیں پتا لگا. اب ماشاءاللہ 10 سال کی ہے. جب شادی کی عمر ہوگی تو اس کا نکاح کس طرح ہوگا, کوئی حل بتائیں. دیکھیں نادرہ میں الحمدللہ یہ سہولت اب موجود ہے کہ باپ کی جگہ سرپرست کا نام بھی آ جاتا ہے. تو آپ باپ کی جگہ تو اپنا نام ڈال نہیں سکتے. قرآن نے اس سے صاف طور پہ روکا ہے کہ اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہیں ہے فاخوانکم فی الدین, تو تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری دینی بیٹی ہے یا بیٹا ہے, لیکن باپ پھر بھی تم نہیں ہو. تو باپ کی جگہ اپنا نام کسی صورت میں نہیں ڈال سکتے. تو نادرہ کے کاغذ میں پھر نادرہ والوں سے رابطہ کریں, سرپرست کی جگہ اپنا نام ڈال دیں, اور جب اس کی شادی ہوگی تو سرپرست ہی کا نام پکارا جائے گا. تو یوں کہا جائے گا فلانی لڑکی جس کے سرپرست یہ ہیں, جس کے سرپرست یہ, کیونکہ باپ کا پتہ نہیں ہے تو مجبوری ہے, جس کے سرپرست یہ ہیں تو ان کا نکاح فلاں بن فلاں سے ہو رہا ہے. اس جس سے نکاح ہو رہا ہو اس کا تو ابا ہوگا نا, یا اس میں بھی یہ ہوگا فلاں جس کی سرپرست یہ ہیں. اسامہ صاحب قلات سے, قبر کو خزانے کے لیے کھودنا جائز ہے؟ کیا لکھا ہے؟ دفنانے کے لیے؟ قبر کو دفنانے کے لیے ہی کھودتے ہیں, کیا لکھا ہوا بھائی؟ دوبارہ دفنانا ہے مردہ. بھائی یہ قبر میں دوبارہ مردہ دفنانا جائز نہیں ہے اگر جگہ ہے, لیکن اگر قبرستان بھر گیا ہے, جگہ ہی نہیں ہے, یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں, تو پھر 10 سال کے بعد اس قبر میں دوسرا مردہ دفنا سکتے ہیں. یعنی پرانے مردے کو 10 سال ہو گئے ہوں. یہ 10 سال کہاں سے نکالا اس کا کسی حدیث میں تذکرہ نہیں ہے. یہ تجربے سے فقہا نے ایک چیز نکالی ہے کہ نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں, جو ہم نارتھ پول ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہے, وہاں تو 100 سال کے بعد بھی مردہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے, مرا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اتنا ٹیمپریچر ہے. تو نارمل جو زمینیں ہوتی ہیں تو اس میں 10 سال کے بعد مردہ بالکل مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا ہے, 2-4 ہڈیاں وڈیاں رہ جاتی ہیں اس کی, وہ تو پھر 100 سال میں بھی ختم نہیں ہوتی. تو 10 سال کے بعد اس کی صرف 2-4 باقیات رہ جاتی ہیں, تو اس میں پھر دوسرا مردہ دفنانا جائز ہے. تو قبر کھود دیں, اگر کوئی مردہ ہو تو ہڈیاں ہو تو اس کو سائڈ پہ کر کے دوسرا مردہ دفنا دیں. پھر جب 10 سال گزر جائیں سائڈ پہ کیا تیسرا مردہ, پھر 10 سال گزر جائیں چوتھا مردہ, اور پھر 10 سال گزر جائیں تو خود دفن ہو جائیں, کیونکہ آپ کی اتنی عمر تھوڑی ہے کہ 10 سال گزرتے رہیں اور آپ یہ سارا منظر دیکھتے رہیں, تو آپ کا بھی تو نمبر آئے گا نا. کیا خیال ہے؟ تو یہ جائز ہے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان پہ بلڈوزر پھیر دیتے ہیں, بالکل مسمار کر کے نیا مردہ. مفتی صاحب آپ کے دانت بہت صاف ہوتے ہیں, آپ خود بھی بتا رہے ہوتے ہیں, آپ کیا استعمال کرتے ہیں ہمیں بتا دیں, نوازش ہوگی. میرے دانت تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دانت صاف ہیں, تو وہ بائی نیچر ہیں. ہمارے ابا کے دانت بڑے خاندانی تھے, لیکن دانتوں کے جو گڑبڑ ہے نا آج کل, جو 2-3 چیزیں لوگ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے دانتوں کی واٹ لگ رہی ہے.
پہلی بات تو وہ یہ تو ٹرینر بیٹھے ہوئے یہی آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. پہلی بات تو کیلشیم کی کمی نہ ہونے دیں باڈی کے اندر. دانت تو ہے ہی ہڈی, جو دودھ نہیں پیتے, گوشت نہیں کھاتے, ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں. جب کیلشیم ہی نہیں ہوگا تو دانت بھی سالے ایسے ہی بھربھرے سے. صحیح ہے نا. دھوپ میں بیٹھا کریں کبھی کبھار, وٹامن ڈی کی وجہ سے کیلشیم ہڈیوں کا جز بنتا ہے وغیرہ وغیرہ. دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دانتوں کا خلال نہیں کرتے لوگ. برش کی تو پابندی کرتے ہیں, خلال کی پابندی. دانتوں میں جب روٹی گوشت اٹک جائے نا, وہ دانتوں کا بیڑا غرق کرنا شروع کرتا ہے. برش سے زیادہ امپورٹنٹ خلال ہے. سمجھتے ہو؟ اگر آپ برش نہ بھی کریں, خلال پابندی سے کریں تو وہ زیادہ ضروری ہے دانتوں کے لیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تیسری چیز ہے ٹوتھ پیسٹ کون سا استعمال کرتے ہیں. اس بعض ٹوتھ پیسٹ دانتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. وقتی طور پر ایسے چمک جائیں گے جیسے تیزاب سے دھوئے ہوں آپ نے دانت. دیکھو ٹوتھ پیسٹ میں بھی بعض دفعہ اینٹی بایوٹک ہوتی ہے, وہ آپ کے جراثیم ہر طرح کے مار رہے ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹک تو جب بھی آپ لو گے, یہ ماؤتھ واش جو استعمال کر رہے ہیں اگر آپ پابندی سے کرو گے تو بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے کہ ماؤتھ واش اینٹی بایوٹک ہے, وہ آپ کے صحیح اچھے والے جراثیم بھی مار دیتا ہے اور گندے والے بھی. تو کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن عادت بنا دیں گے خراب ہو جائیں گے. میں آپ کو دانتوں کا ایک بہترین طریقہ بتاتا ہوں صاف کرنے کا. آپ نے ہمت ہے نا, ٹوتھ پیسٹ اور برش ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو. اگرچہ میں نے نہیں چھوڑا ہوا ہے, میں کرتا ہوں, لیکن اگر آپ خاندانی دانت چاہتے ہو نا, آپ ٹوتھ پیسٹ اور برش کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دو. سمجھتے ہو؟ آپ نیم کی مسواک پہ آ جاؤ اور خلال پابندی سے کرو. نیم لو, نیم کی ٹہنی کاٹو, تر ٹہنی, اسے ایک دو دن کے لیے رکھ دو گے تو وہ خشک ہو جائے گی. خشک ہونے کے بعد اس کا برش اچھا بن جائے گا. سمجھتے ہو؟ ایک نیم کی مسواک لے لو, ایک پیلو کی. پیلو درخت ہوتا ہے نا, کیونکہ ایک جیسی مسواک نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ. دانت کو جب بھی ایک ہی چیز آدھی یوز ہو جائیں گے, پھر وہ باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے. تو دو مسواکیں رکھیں, دو ٹائپ کی. آپ نے کیا, میرے والد صاحب 63 سال میں ان کا ایک دانت بھی خراب نہیں تھا, ایسے چمکتے ہوئے سفید دانت, حالانکہ میں نے ان کو کبھی بھی برش کرتے ہوئے نہیں دیکھا. سفید دانت تھے, خاندانی دانت تھے, 63 سال کی عمر میں بھی فٹ فاٹ, بالکل کوئی دانت نہیں ان کا خراب تھا. کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا ان کو برش کرتے ہوئے, نہ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہوئے. وہ ہمیشہ مسواک کرتے تھے بس, اور رات کو ڈینٹونک جو ہے نا وہ رات لگا کے ہلکا سا مسئلہ, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسواک لے لیں نیم کی, اور ایک پیلو کی مسواک لے لیں. ایک ہفتہ نیم کی مسواک سے دانت صاف کیا کریں, اور ایک ہفتہ, اور ہر دفعہ اس کا نیا برش بنائیں. اب یہ ٹینشنیں لوگ اٹھانا پسند نہیں کرتے. کھانے کے بعد آپ نے دھاگے سے خلال کر لیا. لوگ ماچس کی تیلیوں کو جیسے گٹر میں نہیں چیزیں ڈنڈا گھسیڑ رہے ہوتے ہیں گٹر صاف کرنے کے لیے, اس طرح ڈنڈیاں نا ماچس کی تیلیاں گھسیڑ کے اور خلا پیدا کر دیتے ہیں. آپ کے جو یہ مسوڑے ہیں ان میں یہ زخمی ہو جاتے ہیں, تو وہ تو جتنا گھسیڑو گے وہ کھلتے چلے جائیں گے. اس لیے دھاگے سے یا بہت ماچس کی تیلی کو بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بہت باریک سی وہ بنا لیں اس کو. تو یہ پابندی سے کریں. خلال کھانے کے بعد روٹی گوشت دانتوں میں اٹکنے کے لیے نہ چھوڑیں, فوراً نکالیں اس کو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے دانت بھی بڑے چمکتے ہوئے خاندانی تھے. وہ کھانے, حالانکہ اتنے ٹائم کے پابند, ان کے پاس تو 1 منٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن کھانے کے بعد باقاعدہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خلال کرتے تھے. وہ کہ کسی بھی دانت میں کوئی بھی ذرہ خالی یعنی باقی نہیں چھوڑنا, باقاعدہ پراپر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نا خلال کر کے دانتوں سے نکالتے تھے. یہ بہت ضروری ہے. یہ کام آپ نے پابندی سے کرنا ہے. اور مسواک کی پابندی کر لیں آپ. مسواک اس طریقے سے نہیں جیسے ہمارے نمازی بھائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی مسواک کا برش کئی مہینے چل رہا ہوتا ہے. اپنے ہی دانتوں سے آپ نے مسواک کا برش تیار کرنا ہے. اس کا چھلکا اتار لیں اور دانت پہ رکھ کے مسواک کو ہلکا ہلکا گھماتے رہیں, چباتے رہیں. وہیں سے کیا ہوتا ہے, آپ کے جو مسوڑے ہیں نا یہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جب آپ چباتے ہیں نا تو یہ بلڈ کا سرکولیشن بڑھتا ہے آپ کے مسوڑوں کی طرف. جب وہ بڑھتا ہے تو وہ کھلتے ہیں تو وہ مسواک کا کیمیکل جذب کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. یہ چیز برش میں نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا.
تو پھر جب آپ مسواک کرتے ہیں اس کا کیمیکل جاتا ہے اندر, اور وہ خالص آرگینک کیمیکل ہے, وہ انسانوں کا بنا ہوا کیمیکل, اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. آج جو ٹوتھ پیسٹ آپ استعمال کر رہے ہیں, کل ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس تبدیل ہو جائے, بولے بھائی یہ نقصان ہے, اس کا یہ سائڈ افیکٹ. سمجھ رہے ہو نا؟ کتنے ٹوتھ پیسٹ ایسے تھے ڈاکٹروں نے استعمال کروا کے وہ رجوع کر لیا. میں منہ سے نام بھی لے لوں لیکن وہ کمپنیاں پھر میرے کو بولیں گے تو ہمارا بیڑا غرق کر رہا ہے. کچھ ٹوتھ پیسٹ ایسے میں نام لے کے بتاؤں جو بڑے چل رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے, لیکن میں نام نہیں لے سکتا, وہ پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. جی نہیں, چھاؤں میں بھی نہیں بتاؤں گا میں, کتنے لوگوں کو چھاؤں میں لے کے جاؤں گا میں. تو نیم کی مسواک, پیلو کی مسواک سنت بھی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چبانا ہے, ہر دفعہ اس کو چبانا ہے, اور چبا کے پھر جب وہ تیار ہو جائیں گے نا دانت, پھر آپ نے ایسے اوپر نیچے اس کے, یعنی نیچے سے اوپر لے کر گئے, اوپر والے دانتوں میں اوپر سے نیچے اچھی طرح اس کا چاکے جھاگ بن جائے, صاف ہو جائے, بس اتنا کیا ہے. اس کو زبان پہ بھی ملے, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلق تک مسواک لے کے جاتے تھے, رگڑتے تھے اندر, منہ بھی صاف کرنا ہوتا ہے نا, یہ بھی زبان میں بھی جم جاتی ہے چیزیں. ہر طرح سے آپ یہ کام آپ اگر 5 نمازوں میں کر لیں تو نور اللہ نور, ورنہ کم سے کم 2 ٹائم تو کریں, سونے سے پہلے اور صبح ناشتے کے بعد. ناشتے سے پہلے کر لیں تو اور اچھا ہے, لیکن ناشتے کے بعد لازمی کریں, کیونکہ جتنا چپڑا ناشتہ ہوتا ہے نا, کیونکہ اس میں تو ہم آئلی چیزیں کھاتے ہیں, اور چپڑی ڈبل روٹی ہے, وہ سب پھسلی ہوتی ہیں دانتوں میں جا کے. اس میں زیادہ تر ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں ناشتے میں جو دانتوں کے اندر گھستی ہیں زیادہ, تو وہ چیزیں تو یہ آپ کھائیں تو یہ بہت. جوس جب آپ نے میٹھا کوئی چیز پینی ہے تو اسٹرا سے پی لیا کریں جوس, تاکہ وہ میٹھا دانتوں میں نہ لگے. لگتا ہے تو مسواک کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات سونے سے پہلے بھی مسواک کرتے تھے, صبح اٹھتے ہی مسواک کرتے تھے, ہر نماز میں الگ مسواک. تو اس لیے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں نا کہ شریعت میں دانت صاف کرنے کا حکم نہیں ہے, دانتوں کو 24 گھنٹے صاف رکھنے کا حکم ہے. کرنا بہت آسان ہے, وہ تو 6 مہینے بعد بھی آپ کر لو تو صاف ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ ہے دانتوں کو صاف رکھنا, سمجھتے ہو. لیکن اب آپ یہ عمل شروع کریں گے تو ہو سکتا ہے اتنا فائدہ نہ ہو, کیونکہ دانتوں پہ آپ کی چٹانیں اور بڑی بڑی کائیاں جم چکی ہوں گی, اب وہ مسواک سے نکلنے والی نہیں ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے, میرے دانتوں کے پیچھے ایسی وہ چیزیں جم گئی تھیں, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پھر وہ ڈینٹسٹ سے نکلوائی ہم نے, تو پھر وہ مسواک سے نہیں ہوتی. اندر کا حصہ ہم صاف تو کرتے تھے, لیکن وہ الگ طریقے سے اس سے وہ پھر زیادہ صفائی ہو نہیں پا رہی تھی. تو اگر کوئی ایسی چیزیں چٹانیں جم گئی ہیں نا, تو وہ پھر ڈینٹسٹ سے جو صفائی کروا لیں ایک دفعہ, وہ ایسی ایسی چیزیں نکلیں گی آپ خود حیران ہوگے, آپ سمجھو گے دانت نکل رہے ہیں اندر سے, حالانکہ وہ دانت نہیں ہوں گے, وہ میل جم کے پتھر کی شکل میں چٹانے بن گیا ہوگا. تو ایک دفعہ کسی ماہر ڈینٹسٹ سے طبیعت سے دانت صاف کروا لیں, اس کے بعد پھر یہ والا طریقہ اختیار کریں, ٹوتھ پیسٹ اور برش کو رکھیں سائڈ پہ, ہر کھانے کے بعد خلال کر لیا, اور 1 ہفتہ نیم کی مسواک, 1 ہفتہ, اور ہر دفعہ نیا برش بنانا ہے. ٹینشن تو ہوگی, لیکن دانتوں کے مسائل آپ کے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے حل ہو جائیں گے. ورنہ آج دانت بھی لوگوں کے ہر تھوڑے دن بعد گر رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب, میرا دل عالم بننے کا کرتا ہے, لیکن گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں, اس صورت میں کیا کروں؟ بہت زیادہ شوق ہے, میری عمر 17 سال ہے, بعد میں عمر گزر جائے گی, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو بھائی گھر میں اگر آپ کے کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے آپ کے علاوہ, تو پھر آپ عالم میرا خیال ہے نہ بنیں, آپ پھر کمانے کی فکر کریں, کیونکہ ماں باپ بھی بہت آزمائش میں آ جائیں گے. یا تو ہوتا نا عالم مارکیٹ میں ہوتا ہی نہیں, تو پھر فرض عین ہوتا. ابھی تو فرض کفایہ ہے نا, تو فرض کفایہ میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے گھر والوں کا, کیونکہ 8 سال آپ مدرسے میں پڑھیں گے تو کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا, ماں باپ کی بددعاؤں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. کہیں گے یار ہمیں کھانے کی تو فکر کرو. تو اگر کسی کے گھر میں ایسی سچویشن ہے تو وہ بقدر ضرورت علم دین حاصل کر لے, باقی کیا کرے, کمائے. میرے تو چونکہ 4 بھائی تھے, ہم لوگ 2 کما رہے تھے, ہم مدرسے میں چلے گئے, ہم نہیں کمایا کیونکہ 2 گھر چلا رہے تھے, بلکہ وہ ہم کو بھی چلا رہے تھے, ہمیں بھی پیسے دیتے تھے. اگر ہم چاروں ہی مولوی بن رہے ہوتے تو ریٹائرمنٹ کے بعد ابا بولتے کہ تم 8 سال بعد جا کے فارغ ہو گئے, چلو ریٹائر. ابا ہمارے نیوی میں تھے, پینشن آ رہی تھی, فرض کرو پرائیویٹ کمپنی میں ہوتے, ریٹائرمنٹ کے بعد پھر کیا کرتے وہ. تو ہمارا تو اس لیے حساب صحیح چل گیا کہ ہمارے 2 بھائی کمانے میں لگے ہوئے تھے, وہ
وہ گھر بھی چلا رہے تھے, ہمیں بھی کھلا رہے تھے, اور 2 ہم مولانا بن گئے, 2 بھائی. تو اگر اکلوتے ہی ہیں تو اگر کوئی گھر میں انتظام ہے پہلے سے پھر تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پھر یا تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی کریں, پھر تو ٹھیک ہے. اگر نہیں کرنا تو پھر میرا خیال ہے آپ کو ثواب مل جائے گا انشاءاللہ نیت کا. بھائی یہ کاروبار کی باتیں یہاں نہ کیا کرو. مفتی صاحب مومن کی بصیرت کیا ہے؟ مومن کی بصیرت سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہی حدیث میں آتا ہے, مومن اللہ کے نور سے, یعنی مومن بہت ذہین ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے مومن ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا. لیکن آج کل مومن مارکیٹ میں جس قسم کے آ رہے ہیں, نہ وہ ذہین ہے, بات جب کریں گے جتنا پکا نیک ہوگا اتنی الٹی باتیں. تو اس کا مطلب یہ مومن ہے نہیں. صحیح معنی میں انسان اسلام کو فالو کرے تو بہت ذہین ہو جاتا ہے, وہ فطرت پہ چلتا ہے, اس کی پالیسیاں بہت جاندار ہوتی ہیں, اس کی پلاننگ بہت خاندانی ہوتی ہے. آج کل تو مومن کا مطلب ہے پڑھا رہتا ہے, پھر نماز کے لیے اٹھ کے پھر پڑھ جائے گا, پھر اٹھے گا پھر پڑھ جائے گا. روز رمضان میں دیکھو صبح سوتے ہیں ظہر تک, ظہر کے بعد اٹھ کے پھر عصر تک سوتے ہیں, عصر کے بعد پھر تھوڑا سا پب جی کھیلتے ہیں, افطار کیا, نیند آئی پھر سو گئے. چل رہا ہے. مفتی صاحب آپ کے دوست ذیشان عثمانی صاحب کو یوٹیوب کی طرف سے سلور ایوارڈ پر ان کا کلپ اگر آپ نے دیکھا ہے تو تبصرہ کریں, اگر نہیں دیکھا تو دیکھ کر آپ آئندہ اس پر تبصرہ کریں. اچھا ذیشان عثمانی صاحب وہ جو جن کا میں نے انٹرویو لیا تھا, جنہوں نے 26,000 کتابیں پڑھی ہیں نا, تو بہت خاندانی آدمی ہے, بہت خاندانی آدمی ہے. دین دنیا دونوں بہت ہی ایجوکیٹڈ, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ آدمی ہے. امریکہ میں ان کی بہت قدر ہے, اور ماشاءاللہ جب آدمی اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے تو دیندار نہیں رہتا, دین میں بھی بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ. اگر نہیں دے گا تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تبصرہ ہو گیا. میرا بھانجا 1.5 سال کا ہے جس کا نام عبداللہ ہے. پچھلے 6 مہینوں سے ہر مہینے اس کا سینہ خراب رہتا ہے اور پسلیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں, اس لیے ہر مہینے علاج کروانا پڑتا ہے. مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ اس کا نام تبدیل کر لو. کیا نام ہے بھائی؟ عبداللہ. اتنا اچھا نام ہے, کوئی ضرورت نہیں چینج کرنے کی, ایسے وہم. دیکھو جب ایک دفعہ وہم کے مرض میں آ گیا نا آدمی, بغیر دلیل کے کبھی بھی کسی چیز پہ یقین نہ کرو, کیونکہ اگر آپ نے ایسا کرنا شروع کر دیا تو توہمات کی دنیا اتنی وسیع ہے کہ آپ ساری زندگی اسٹریس میں ہی رہو گے. یہ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا, آپ جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑے فیمس, ان میں بھی کوئی نہ کوئی وہم ہوتا ہے. ایک بہت فیمس آدمی ہے, اس کو یہ وہم ہے کہ یہ 300 یعنی 13 کا عدد منحوس ہے. اب اس بیس پہ وہ بہت سارے کام کرتا ہے, 13 کا عدد ہی نہیں آنے دے رہا ہوتا. لائن میں 13ویں نمبر پہ نہیں کھڑا ہوگا اور لفٹ میں 13ویں نمبر پہ نہیں جائے, بلا وجہ اپنے لیے عذاب کھڑا کر دیا. تو اس لیے کبھی بھی دنیا میں بغیر دلیل کے, دلیل یا تو عقلی ہوتی ہے, عقل سے پتہ چلے, یا نقل کا مطلب قرآن و سنت سے ثابت ہو کسی چیز کا نقصان دہ ہونا. جیسے اب سائنٹیفکلی تو یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نظر لگتی ہے, لیکن قرآن و سنت سے بہرحال یہ بات ثابت ہے. تو اب نظر میں انسان احتیاط کرے, بہت ایکسٹریم لیول پہ نہ جائے. احتیاط یہ کہ بھائی اگر آپ غریب تھے, اچانک پیسہ آ گیا آپ کے پاس بہت زیادہ, تو وہ اس دولت کی ایک دم نمائش لوگوں کے سامنے نہ کریں, اس میں خطرہ ہوتا ہے نظر نہ لگ جائے. جو ہے کوئی ایسا ایک دم بہت ہی کوئی ایسا اچھمبے کا کام ہو گیا, نظر اس چیز پہ نہیں لگتی جو لوگ اس کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں, دیکھ دیکھ کے عادی ہو جاتے ہیں. جیسے فنکار اداکار لوگ جو ہوتے ہیں نا, بڑے ہینڈسم اسمارٹ خوبصورت ہیروئن, ان کو نظر نہیں لگتی. تو یہ ملحد لوگ کہتے ہیں اگر نظر برحق ہوتی تو یہ اتنے خوبصورت ہوتے, ان کو نظر کیوں نہیں لگتی؟ بھائی ان کی خوبصورتی پوری دنیا میں مشہور ہے, تو مشہور چیزوں کو نظر لگتی نہیں ہے. نظر کا مطلب تو اچھمبے کی چیز نا, اچانک آپ کسی چیز پر مطلع ہوئے تو بہت ایک دم حیرانگی والی چیز. تو مالداروں کو نظر نہیں لگتی. کوئی غریب اچانک نوٹ چھاپنے کی مشین آ گئی اس کے پاس, سائیکل سے ایک دم لینڈ کروزر پہ آ گیا, اس کو نظر نگلے کا خطرہ ہوتا ہے. آپ کی ایک بھی نہیں ہو رہی تھی, اچانک 4 ہو گئیں, اور 4 کو لے کے آپ دعوت میں پہنچے ہوئے ہو, خواتین مل رہی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار 4 بیویاں, واہ بھائی تو خطرہ ہے نظر لگنے کی. تو اس لیے پہلے ایک, پھر تو بہرحال تو اب یہ ہے نظر کا بھی حدیث سے ثابت ہے بہرحال. تو یہ بھی ہے نا, بچے کا نام عبداللہ, اتنا پیارا نام ہے, اس کا نام اگر ہوتا کوئی عجیب سا ہوتا, بہت ہی عجیب, تو ہم کہتے شاید, ویسے پسلیوں کا نام سے کوئی تعلق ہے نہیں.
میرے امتحان آنے والے ہیں، دعا فرمائیں، دل سے دعا ہے دنیا اور آخرت دونوں امتحانوں میں اللہ آپ کو کامیاب کرے. ہم سب کا امتحان آنے والا ہے میدان حشر. سری اور جہری نماز میں دوران نماز جماعت میں مل جائیں تو ثنا کب پڑھیں گے؟ پہلی رکعت میں مل گئے ہیں، امام نے فاتحہ شروع نہیں کی ہے تو ثنا پڑھ لیں. جہری رکعت میں امام نے فاتحہ شروع کر دی ہے تو اب ثنا نہ پڑھیں، بس کہ اب ثنا کا موقع گیا. اور سری نماز میں اگر پہلی رکعت میں ہے تو پھر ثنا پڑھ سکتے ہیں آپ. اور اگر ایک رکعت نکل گئی ہے تو پھر جب امام سلام پھیر کے آپ کھڑے ہوں گے نا تو وہ آپ کی پہلی رکعت کاؤنٹ ہوگی، تو اس میں ثنا پڑھیں پھر آپ. میرا نام حافظ محمد عثمان ہے. میرے نانا کا نام عبد الرشید تھا جو اب اس دنیا میں نہیں. ان کی بہت خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی جو نہیں ہو سکی. آپ سے گزارش ہے ان کے لیے دعا کریں. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی کرے، ان کے درجات کو بلند بھی کرے، اور اللہ آپ کے نانا اور میری ملاقات، میں بھی نانا ہوں، میں بھی کسی کا نانا ہوں. میری ماشاءاللہ دو، ایک نواسی ایک نواسا ہے، تو یہ فائدہ ہوتا ہے. خیر پھر میں اس میں جاؤں گا، آپ لوگ احساس کمتری میں آنا شروع ہو جاتے ہو. میرے جو بعض بچے میرے نواسوں سے چھوٹے ہیں، میرے بعض بچے، اور کچھ بچے میرے ایسے ہیں جو میرے نواسے ابھی پیدا ہو چکے ہیں جبکہ وہ بھی پیدا ہوئے بھی نہیں ہیں. تو فیملی پلاننگ والوں نے نا تم سے تمہاری خوشیاں چھین لی ہیں، بیڑا غرق کر دیا تمہارے پریوار کا. اور کہتے ہیں 2 بچے خوشحال پریوار. وہ پریوار ہی نہیں ہے تو خوشحال کہاں سے ہوگا؟ خاندان ہی تم نے چھین لیا انسانوں سے. پہلے خاندان ہو تو پھر اس کی خوشحالی کی کوشش کرو نا. خاندان ہی نہیں ہے تو کیا خوشحال. تو اس لیے 2004 میں نے یہ تحریک شروع کی تھی، زیادہ بیویاں زیادہ بچے. لوگ کہتے تھے بیکار باتیں کرتے ہو، یہ کامیاب ہونے والا فلسفہ نہیں ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی یہ بات کرتا ہوں، مجھے اس کے برحق ہونے کا 100% یقین تھا. تو اللہ نظر بس سے بچائے. میں تعریف کے لیے نہیں کہتا، اور میرے میں کوئی توکل نہیں ہے، میں تو نالائق آدمی ہوں. لیکن میرے جیسے نالائق کو آپ دیکھ رہے ہو، زندہ بھی ہوں. لوگ کہتے ہیں نوٹ آ رہے ہیں نا. بھائی صاحب اگر نوٹ آ رہے ہیں بالفرض جو آپ کو لگ رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں نا. بچے تو میرے کب سے ہیں. ابے کیا 19 بچے میرے پہلے سے تھوڑی پیدا ہوئے میں. تو 2011 میں میری 3 زوجات تھیں، اور اس وقت بھی میرے ماشاءاللہ اچھے خاصے بچے تھے. تو سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اللہ چلاتا رہے سیٹ. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو ایک بچوں والے پہ بھی آتی ہے، ایک بیوی والوں میں بھی آتی ہے. نارمل ہے وہ. تو جو غم دوسروں کو آتے ہیں وہی ہمیں بھی آتے ہیں، کوئی نیا غم الگ سے نہیں ہے. جو خوشیاں دوسروں کو آتی ہیں ہمیں بھی آتی ہیں. تو پریشانیاں بھی آتی ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، ہر طرح کے مارکیٹ میں مسائل چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ کے زیادہ بچے زیادہ بیوی ہے تو آپ نے عذاب میں ڈال دیا اپنے آپ کو. نہ، بہت سے عذابوں سے اللہ نے نکال دیے ہم کو. بہت سے عذابوں سے اللہ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ نکال دیا. ہر ٹائپ کا پیس گھر میں موجود ہے. بچہ کوئی ادھر اپنی شرارتیں کر رہا ہوگا، کوئی ادھر شرارتیں کر رہا ہوگا. جب زیادہ بچے ہوتے ہیں تو بچوں سے باپ کو محبت ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ کی زوجہ کو بھی آپ سے ٹوٹ کی محبت اسی وقت ہوگی جب اس کے زیادہ بچے ہوں گے. کیونکہ میاں بیوی کا جو ریلیشن بنتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نکاح کا ریلیشن، وہ کاغذ کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے؟ کاغذ کا. وہ ڈیورس سے ٹوٹ بھی جاتا ہے. اصل تو ریلیشن بنتا ہی بچوں کے بعد ہے. بچے ایلفی کا کام کرتے ہیں، میاں بیوی کو جوڑتے ہیں، وہ ماں باپ کو جوڑتے ہیں. تو یہ جتنی زیادہ ایلفی ہوگی، کیا خیال ہے، بچے جتنے زیادہ ہوں گے اتنا یہ ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط ہوگا. اب طلاقوں کا ریشو اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے. ایک آدھ بچہ ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو تم ادھر رکھو، میں ادھر یہاں خرچہ بھیج دوں گا، مل لیا کریں گے. زیادہ بچے ہوتے ہیں، آدمی دیکھتا ہے بھائی یہ ان کو کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ دونوں بھی ماں باپ کو جوڑ دیتے ہیں، وہ دونوں بھی نہیں ٹوٹنے دیتے کہ بھائی ابا اماں تو ہم دونوں کے ہی ہیں نا، کیوں ٹوٹیں گے. تو اللہ نے ایک پروسیس رکھا ہے، ایک نیچرل پروسیس ہے. جب شادی ہوتی ہے تو جذبات ہوتے ہیں، یہ جذبات میاں بیوی کو جوڑتے ہیں. پھر جذبات مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہوتے ہیں، بچے آنا شروع ہوتے ہیں، تو پھر وہ بچے جوڑتے ہیں. تو جذبات وہ تھوڑی رہیں گے جو دلہن کے ساتھ جذبات تھے اور دلہن کے دولہا کے لیے پہلی رات کو جذبات تھے. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ رہتے ہیں؟ وہ تھوڑی رہتے ہیں. پھر جو جیتے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، وہ کس کی خاطر؟ بچوں کی. تب یہ لبرل لوگوں میں دنادن طلاقیں ہوتی ہیں کہ بچے ہی نہیں ہوتے. اور پھر بچہ بڑا ہو گیا، اب عورت کی گود میں بچہ نہیں ہے. عورت کی فطرت ہے، اس کو گود میں بچہ چاہیے جب تک وہ جوان ہے. اس کی نیچر ہے یہ. اس سے وہ نیچر چھین لیا آپ نے تو وہ ٹوٹ پھوٹ جائے گی. تو اس لیے اللہ کا شکر ہے ہم دیسی لوگ ہیں،
ہم اس لبرل لوگوں کے نعروں سے متاثر, اور ویسے بھی میں سرکاری ملا ہوتا تو یہ باتیں تو کر ہی نہیں رہا ہوتا. لوگ مجھے کہتے ہیں سرکاری ملا ہے, بھائی سرکار یہ باتیں سکھاتی ہے؟ سرکار تو کہہ رہی ہے بچے روکو, ویسے پیچھے پڑی ہوئی ہے سرکار. ابھی ایک سرکاری بیان آیا تھا کہ جناب نیوزی لینڈ کی آبادی 54 لاکھ ہے اور پاکستان میں ہر سال 54 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. یعنی پاکستان میں ہر سال ایک کنٹری کے بقدر آبادی بڑھ رہی ہے. ہمارا کیا ہوگا؟ وسائل نہیں ہیں, بچے اتنی سپیڈ سے. یہ صرف ایک قسم کی لفاظی ہوتی ہے. میں نہیں کہہ رہا جس نے یہ رپورٹ پیش کی ہے ان کی نیت غلط ہے, ان کی نیت اچھی ہی ہوگی کہ ملک کو جب اتنی آبادی بڑھے گی, مہنگائی بڑھے گی, ان کے پاس ان کی کیلکولیشن یہی ہوگی, لیکن یہ کیلکولیشن غلط ہے. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا. آج کل لوگ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ٹھیک باتیں ہیں. جس نے یہ بات بتائی ہو سکتا ہے وہ ملک کا ہم سے زیادہ خیر خواہ ہو وہ شخص, لیکن یہ غلط ہے. آپ اس طرح کبھی کمپیئر نہیں کر سکتے نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی تو ہماری اتنی آبادی بڑھ رہی ہے. آپ کسی ملک سے کمپیئر نہ کریں. آبادی کو کمپیئر کیا جاتا ہے وسائل سے اور اسپیس سے. دیکھو آپ گلستان جوہر کے ایک اتنے سے فلیٹ میں رہتے ہو اور ایک کمرہ ہے آپ کے پاس رہائش کے لیے, اور آپ کی آمدن ہے 5,000 روپے, اور آپ کو پتا ہے قیامت تک یہ 5,000 ہی رہے گی. تو ایک بچہ پیدا کرنا بھی اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ناجائز ہے. آئی بات سمجھ میں کہ بھائی اسپیس ایک کمرے کی, جب ایک بچہ آئے گا تو میاں بیوی کہاں سوئیں گے, دوسرا بچہ کیسے آئے گا پھر؟ کیا خیال ہے؟ تو کہ یہ اتنی سی اسپیس ہے اور آمدن 5-10 ہزار ہے جو کبھی بڑھے گی نہیں. صحیح ہے نا؟ لیکن یا تو یوں ہونا کہ ہماری آمدن اتنی ہے, پاکستان کے ریسورسز اتنی ہے جو کبھی بڑھیں گے بھی نہیں, اور اسپیس اتنی ہے, تو پھر آپ بتائیں کہ اتنی آبادی بڑھ رہی ہے تو یہ ملک اس آبادی کا تحمل نہیں کر سکتا. لیکن دو چیزیں, دو حقائق ہیں, یہ بات کر کے بس آگے چلتا ہوں. دو حقائق ہیں. نمبر 1, پاکستان کے پاس اسپیس کی کمی نہیں ہے. اکیلا بلوچستان ہی ایسا ہے جو پورے ملک کی اس سے 10 گنا آبادی کو سنبھال سکتا ہے, اسپیس اتنی ہے. لہذا یہ باتیں کہ نیوزی لینڈ کی آبادی اتنی اور فلانے ملک کی آبادی اتنی ہے. ایک صاحب نے کہا کہ امریکہ کی آبادی اتنی اور پاکستان کی اتنی, امریکہ جبکہ اسپیس ان کی اتنی اور ہماری اسپیس اتنی. بھائی اتنی ہو کے بھی زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ آبادی کے لحاظ سے اسپیس کو آپ کمپیئر کرو نا. امریکہ سے کیوں تشبیہ دے رہے ہو؟ آپ اپنے ملک کی آبادی کو, آپ کے ملک میں جو اسپیس ہے. دوسری بات وسائل سے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے حکمران لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے, وسائل لامحدود ہیں, لیکن جب لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک غریب ملک ہے, کہتے ہیں نہیں ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے. یہ کبھی ایک بیان پہ ٹکتے نہیں ہیں. اصل میں یہ دوسرا بیان درست ہے. پاکستان وسائل سے مالا مال ہے, بے تحاشا مال ہے پاکستان کے پاس. اتنا ہے کہ آپ کھودنے لگے تو ایسی کی تیسی ہو جائے. ہم جو ہے نا برونائی کو پیچھے چھوڑ دیں. ہم بات ہے کرپشن کی, نظام کی, تو نظام ٹھیک کرو بھائی, نظام ٹھیک کرو. پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جب تک نظام ٹھیک نہیں ہوتا پھر تو بچے کم پیدا کرو. نہ وہ بچے ہی نظام کو ٹھیک کریں گے آ کے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم نے بچے بھی روک دیے نا تو نظام ٹھیک کرنے والے بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے, کیونکہ جب آبادی بڑھتی ہے تو اس کو وسائل کی ضرورت پڑتی ہے, پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھودتے ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے کیاری میں خزانہ دفن ہے, جو سیٹ ہے اس نے پابندی لگائی ہوئی ہے, حکومت نے پابندی لگائی خزانہ نہیں کھودنا, لیکن جب آپ بھوکے مرو گے نا تو تمہارا باپ بھی کھودے گا اس خزانے کو. صحیح ہے؟ تو جب ملک کی آبادی بڑھتی ہے نا, تو جب وسائل چاہیے ہوتے ہیں تو پھر بہت کچھ آبادی کرواتی ہے. آبادی ملکوں کی حدود کو توڑ کے بھی باہر نکلتی ہے, وہ کھودتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. پھر رہی وہ مثال کہ گلستان جوہر کے ایک فلیٹ کی جو میں نے مثال دی تھی, کہ پھر وہ غریب آدمی جس کا ایک چھوٹا سا فلیٹ ہو اور آمدنی 5,000 ہو, اس کو آپ زیادہ بچوں کی ترغیب کیوں دے رہے ہو؟ یہ دوسرا فلسفہ ہے, خوب سمجھ لو. اس کو ہم دوسرے بچے سے جب روکیں گے جب ہمیں یقین ہو کہ یہ ہمیشہ اتنا ہی رہے گا اور اس کی قیامت تک آمدن 5,000 ہی رہے گی, جبکہ فیوچر کا کسی کو علم نہیں ہے. یہاں آ کے قرآن اور یہ جو ہمارے کیلکولیشن کرنے والے ہیں یہ ٹکراتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تمہاری اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. تو تمہیں یہ کس نے کہہ دیا کہ جس کی 5,000 آمدن ہے قیامت تک 5,000 ہی رہے گی؟
اور جس کے پاس ایک کمرے کی اسپیس ہے قیامت تک ایک کمرے کی اسپیس ہی رہے گی. میں نے جب دوسری شادی کی تھی میرے پاس دوسری زوجہ کو دینے کے لیے ایک کمرے کی اسپیس بھی نہیں تھی, سمجھ رہے, اور میری آمدن میں 2 بچے پالنا بھی بہت مشکل تھا. لیکن کیا ہوا ہے, جب میں نے کی تو میرے لیے اللہ نے انتظام کیا. کیسے کیا؟ کبھی خوشبو لگا کے آؤ تو بتاؤں میں. یہ تو ہمیں فیوچر کا تھوڑی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. فیوچر میں پتا تھا کہ ہم کے الیکٹرک سے آزاد ہو کے سورج پہ آ جائیں گے, ہے بھائی. پاس میں ہمیں پتا تھا کہ فیوچر میں ہمیں ایک سورس آف انرجی ایک اور دریافت ہو جائے گا, پتا تھا لوگوں کو. 200 سال پہلے کے انسان سے آپ پوچھو کہ ایک وقت آنے والا ہے دنیا کی آبادی 6 ارب ہو جائے گی, 200 سال پہلے کا انسان کہے گا اس وقت لوگ قحط سے مر جائیں گے, کیونکہ اس وقت کے جو وسائل دریافت ہوئے تھے نا اس کے حساب سے 6 ارب کی آبادی کا دنیا میں زندہ بچنا ممکن تھا ہی نہیں. لیکن اس بیچارے کو کیا پتا تھا, بھائی انسانوں کو دنیا میں آنے دو, تیل کے کنویں دریافت ہوں گے. خدا غافل تھوڑی ہے, پیدا کر کر کے چھوڑ رہا ہے. اور اس نے قرآن کے الفاظ دیکھو, قدر فیہا اقواتہا, کہ ہم نے جب زمین کو بنایا تو زندگی کے لیے جو ضروری لوازمات تھے وہ زمین میں پہلے رکھے ہم نے. اور دیکھو یہاں قرآن نے یہ نہیں کہا پیدا کیے ہیں, قدرہ کا مطلب مینجمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھے گی وسائل اس وقت دریافت ہوں گے, جب نہیں ہے تو نہیں دریافت ہوں گے. اس کو مینجمنٹ کہتے ہیں. تو کیا کتنی سونے کی کانیں چھپی ہوئی ہیں جو دریافت نہیں ہوئی, کتنے. یہ کسی کو پتا تھا یوٹیوب بھی سورس آف انکم بنے گا کسی زمانے میں. ایک آدمی جو گاؤں دیہاتوں میں صرف کھانا پکانا سکھاتا ہے وہ کروڑوں روپے کمانا شروع کر دے گا. ایک آدمی جو صرف مذاق کر سکتا ہے, پرینکسٹر ہے وہ, جس میں کوئی قابلیت نہیں ہے, وہ ڈاکٹروں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا, سائنسدانوں سے زیادہ کمانا شروع کر دے گا. تو یہ تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, یہ تو فیوچر سے. تبھی قرآن کہتا ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں کہ ایک کمرے کا فلیٹ ہے اس میں اتنے بچے کیسے سنبھالے گا, بھائی جب بچے ہوں گے تو ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے گا. بچے کی پیدائش سے پہلے دودھ نہیں آتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہوگا تو پھر اس کی ضرورتیں پوری کروں گا, پیدا تو ہونے دے. تو میں نے دیکھا ایسے ایسے غریب لوگ ہیں, اولاد ہوئی تو وہ بڑھتے چلے گئے, اور بچے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں بھی تو لے کے آئے گا, وہ خود بھی تو کم بخت کچھ کرے گا. سارا باپ پہ تھوڑی بوجھ بنے گا, وہ خود بھی تو, وہ بھی تو. آپ بھی تو جب باپ بن کے بچوں کو پال رہے ہو, کیونکہ آپ میں 2 ہاتھ اور 2 پاؤں اللہ نے دیے ہیں, تو آپ کا بچہ بھی لنگڑے لولے پیدا نہیں ہوتے, کچھ ایک آدھ ہو جاتے ہیں. میجورٹی کیسی ہوتی ہے, صحت مند ہوتی ہے, تو کما رہی ہوتی ہے. تو اس لیے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور ہر سال پاکستان میں 2 نیوزی لینڈ پیدا کرو. کتنے نیوزی لینڈ پیدا ہونے چاہیے؟ 2. لوگ کہتے ہیں اب آبادی ہماری اتنی اور ہمیں مزے نیوزی لینڈ والے چاہیے. تو ہم جو نیوزی لینڈ نہیں بن رہے نا, وہ آبادی کی وجہ سے نہیں, وہ کرپشن کی وجہ سے. جو حکمران ہمیں کم بچوں کی ترغیب دیتے ہیں, آپ انسان کے بچے بن جاؤ. آپ تو اپنے ماں باپ کے 2 بچے ہو, آپ کیوں نہیں انسان کے بچے بنے؟ آپ کی تربیت تو بہت آسان تھی. اکثر ہمارے حکمران دیکھ لو, اپنے ابا کا 1 بچہ ہوگا یا 2 ہوں گے. ابا لبرل سیکولر ہی ہوتے ہیں, ان حکمرانوں کے اکثر کے بچے 2 ایک تمیز سے پیدا کیے ہوتے ہیں, وہ بنے کیا ہیں؟ تو انہوں نے ملک کھا گئے. تو جو بلوچستان سے سونے کی پلیٹیں نکل رہی ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں جا رہی ہے وہ, اور جو تیل نکل رہا ہے کہاں جا رہا ہے. تو ہمارے پاس تو ہمارا سرمایہ بچے ہی ہیں, وہ بھی ہم سے چھین لو گے, ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے بھائی. میرے پاس جو سورس آف انکم ہے, آپ کے پاس جو سورس آف انکم ہے, وہ گورنمنٹ ہے, وہ آپ کی اولاد ہے. وہ کما کے بھی کھلائے گی آپ کو, وہ آپ کی تنہائی بھی دور کرے گی. تو اس سے آپ کی غربت بڑھے گی نہیں, بلکہ غربت دور ہوگی. دنیا میں کبھی بھی کوئی بے وقوف یہ کیلکولیشن نہیں کرتا کہ اس کاروبار میں آپ کی اتنی انویسٹمنٹ ہے, اتنا خرچ ہو رہا ہے, لہذا آپ کا دیوالیہ ہو جائے گا. ہمیشہ دیکھا جاتا ہے انویسٹمنٹ کتنی ہے اور آؤٹ پٹ کتنا ہے. اولاد پہ اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, آؤٹ پٹ کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر میری رسپانسبلٹی اب میرے ابا کی تھوڑی ہے. میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو آپ کا کیا خیال ہے میں ابا کا محتاج رہوں گا ہمیشہ؟ نہ. جب میں ابا بنا تو مجھ میں بھی کمانے کی طاقت پیدا ہو گئی. تو میرے ابا نے جتنا مجھ پہ خرچ کیا, تو ابا کے دنیا میں رہنے میں بھی اور جانے کے بعد بھی ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, ان کے لیے صدقات و خیرات ہو رہے ہیں, ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے. اور پھر ہم جو ہے آج ہم کسی کے ابا بنے ہوئے ہیں, تو اس پہ جو ہم کر رہے ہیں نا, ہمارے ابا آپ تھوڑی کر رہے ہیں. تو یہ نالائق ایک تصویر کا رخ دکھاتے ہیں ہمیں. دوسرا, اور نیوزی لینڈ والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہیں گے ہم چاہتے ہیں 54 لاکھ ہے نا, یہ
10 کروڑ ہو جائیں, صحیح ہے نا, وہ کہہ رہا ہوگا بچہ پیدا کرو میں پیسے دوں گا. ناروے والوں سے جا کے پوچھو, وہ کہے گا ایک بچے پہ پاکستانی 25 لاکھ روپے دوں گا میں, یعنی جو وہاں کے ڈالر جو وہاں کی کرنسی کے حساب سے بنتا ہے. وہ ٹینشن میں ہے کہ یار یہ ہمارا ہو کیا گیا ہے کبارہ. اور ہمارے لبرل لوگ ان لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کر رہے. گروتھ ریشو جب بڑھتا ہے تو جوانوں کا ریشو بڑھتا ہے. تو جس قوم میں ینگسٹر کا ریشو بڑھے گا اس میں کمانے والے زیادہ, کھانے والے کم. اور جب گروتھ ریشو کم ہوتا ہے تو کمانے والے اور کھانے والوں کا ریشو سیم ہو جاتا ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے. پھر آپ کا بڑھے گا نہیں, جو کمائیں گے بڈھوں پہ خرچ ہو جائے گا, بوڑھوں پہ خرچ ہو جائے گا, تو بچے گا کچھ بھی نہیں آپ کا. آپ کیسے پھر امریکہ اتنا کیسے کما رہا ہے؟ وہ ہم لوگ سے کما رہا ہے. وہ کس سے کما رہا ہے؟ وہ ہماری آبادی کا فائدہ وہ اٹھا رہا ہے. وہ ہمیں بلاتا ہے, ویزے دیتا ہے, جاب کرو, ڈاکٹروں کو بلاتا ہے, اتنے اتنے قابل ڈاکٹر یہاں سے پڑھ پڑھ کے وہاں جاتے ہیں, تو وہ بھی آبادی کو ہی کیش کرا رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کے پاس ہم لوگ کے اتنے بچے نہ ہوتے تو امریکہ کا بٹا بھی بیٹھ چکا ہوتا. مشینیں تھوڑی سب کچھ کر کے دیں گی ان کو. مشین چلانے والا بھی تو آدمی ہوتا ہے, بٹن دبانے والا بھی کون ہوگا؟ وہ بھی تو آدمی ہوگا. تو انڈیا پاکستان کی آبادی ہے جس سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وہ اٹھا رہے ہیں. قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب میں کیا فرق ہے؟ دیکھو, قبر میں جب انسان کو ڈالا جاتا ہے تو منکر نکیر آتے ہیں, یہ بھی ایک آزمائش ہے. قبر بھینچتی ہے انسان کو, جو دنیا میں کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں معاف ہوتے ہیں, یہ بھی ایک فتنہ ہے. یہ فتنے کا لفظ عذاب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, سوال جواب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ عام لفظ ہے. اور جبکہ عذاب کا مطلب جو گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو. پناہ مانگنی چاہیے فتنہ قبر اور عذاب سے. اگر میرے بھائی کو کمپنی کی طرف سے فیول کارڈ ملا ہوا ہے تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں؟ آپ کے بھائی کمپنی کا ملازم ہے, آپ اس پورا پریوار کمپنی کا ملازم نہیں ہے, تو جس کے لیے ملا ہے وہی استعمال کرے گا. آپ تکلف نہ فرمائیں. آفس میں کام کے دوران یوٹیوب استعمال کرنا یا گیم کھیلنا صحیح ہے جبکہ اس کام میں کوئی حرج نہ ہو رہا ہو؟ یہ جو آفس کے باس سے پوچھنے کی چیزیں ہیں وہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو. جو باس سے پوچھنے کی چیز ہے وہ آپ اپنے باس سے پوچھو. سر یہ لیگل ہے, آپ کی طرف سے پرمیشن ہے؟ ہو سکتا ہے وہ خود بھی کھیل رہا ہو, تو اس سے پوچھ لو بھائی. اگر اس کو اعتراض نہیں ہے تو کھیل لیں آپ. گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی کام میں فرق ہی نہیں پڑ رہا تو میرا خیال ہے اس میں باس کو کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں باس کو پتا ہوتا ہے, پوچھو گے تو پھنسو گے, نہیں پوچھو گے تو وہ کہہ رہے جانے دو یار. جی حضرت, آپ کا سوال. گزارش ہے کہ لیاری مدرسہ مفتی صاحب کی گزارش ہے کہ وہاں کی عوام آپ کا بیان سننا چاہتی ہے. نوازش فرما کر 13 فروری کو ایک پروگرام ہے جس کی شرکت ہو. میں ابھی لیاری بیان کر کے آیا ہوں حضرت 2-3 دن پہلے. بڑا ماشاءاللہ کراؤڈ تھا لیاری میں, تو وہاں بھی میرا بیان ہوا ہے. تو اب 13 فروری کو تو میں شاید ملک میں نہ ہوں, کنٹری سے باہر ہوں گا. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو. نماز پڑھنے کے بعد جب دعا مانگیں تو سب سے پہلے اپنے لیے پھر اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں. جی اگر کوئی عالم باعمل ہے, باعمل, کیونکہ صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے, علم میں مضبوط بھی ہو. صرف اصطلاح میں عالم یا درس نظامی کی ڈگری لینے سے عالم نہیں بن جاتے. تو اللہ کی نظر میں عالم وہ ہے جو علم میں رسوخ ہو اور عمل بھی ہو. تو ایسے عالم کا درجہ پیغمبروں کے بعد سب سے زیادہ ہے. پھر کوئی تاجر اور کوئی شخص اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ نے یہ درجات بیان کی. یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کے درجے پہ ہی آ جائیں گے. تو ظاہر ہے پیغمبر کا درجہ تو الگ. اسی طرح علماء کے ساتھ ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کے وہی بالکل پروٹوکول ملے گا جو علماء کو ملتا ہے, تو وہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے جو 4 درجات بیان کیے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, سب سے پہلا مقام نبیوں کا, پھر صدیق. صدیق ان علماء کو کہتے ہیں جن کے علم میں رسوخ ہو اور علم کے مطابق عمل بھی ہو. تو دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ اللہ نے شہیدوں کو رکھا ہے. چوتھے نمبر پہ اللہ نے عام نیک مسلمان جو گناہوں سے بچتے ہوں. البتہ یہ ضرور ہے کہ تاجر ایمانداری سے تجارت کرے اور اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرے, آخرت میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرے, تو وہ سورہ واقعہ میں جو 3 اللہ نے درجے بتائے نا, السابقون السابقون, ان میں آ جائے گا. پھر وہ جو جنت الفردوس جن کے لیے بنی ہے. میرا بھی سورہ رحمان کا لیکچر میں نے ریکارڈ کروائے, تفسیر کے لیکچر میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, وہ لازمی سنیں آپ. سمجھتے ہیں
ابھی وہ اپلوڈ ہوا نہیں, اپلوڈ ہوگا. وہ میرے جو تفسیر کے لیکچر چل رہے ہیں نا, اس میں 2 پارے رہ گئے ہیں الحمدللہ, تو 28 ہو چکے ہیں. تو اللہ نے بڑا کام لے لیا ہے, تو ان لیکچروں کو آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں, ورنہ کم از کم سورہ واقعہ تو لازمی سنیں, اس میں جو سورہ واقعہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا مفتی صاحب, میں کبھی کبھی تسبیح پڑھتا ہوں نا, تو میرا وہ کوچنگ کا ٹیچر ہے, وہ بولتا ہے یہ نہیں پڑھا کرو, یا جو ہے نا انڈیا کا رواج ہے پنڈت پڑھتے ہیں مطلب تسبیح. کوچنگ کا ٹیچر, جب آپ کلاس ہے تو تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں آپ, ٹھیک ہے. ویسے بھی پڑھو, کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام نہیں کرنا چاہیے. یہ دینداروں کے ساتھ بڑا مسئلہ ہے. بھائی کلاس کا ماحول ہے, وہ سبق پڑھا رہا ہے, آپ تسبیح جیب میں رکھیں, کلاس کو فوکس کریں, ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ نے پڑھنی ہے تو جیسے وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو ویسے پڑھ لیں, یا کوئی پھر تو تسبیح نکال کے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ٹیچر سامنے کھڑا ہوا ہے, بات کر رہا ہے, تو پھر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے, تو یہ ٹھیک مناسب نہیں ہے. اس میں ٹیچر کی ایک طرح کی بے ادبی بھی ہے کہ یار میں ادھر پڑھا رہا ہوں تو مجھے تسبیح میں لگے ہوئے ہو. ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. ہمارے دیندار طبقے میں بے موقع کام کرنے کا بڑا مسئلہ ہے. بے موقع تبلیغ, موقع ہے نہیں, آپ تبلیغ کرنا شروع کر دو. وہ آپ سے پوچھ نہیں رہا, آپ اس کو بلا وجہ سمجھا رہے ہو. اگلا کہتا ہے یار یہ درد سر ہے. تو یہ بہت ہم سب کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ کون سا کام کس موقع پہ کرنا ہے. ایک تو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کی ڈریسنگ ایسی ہوتی ہے, یونیورسٹیوں بالکل الگ ہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی ہے, اتنا بڑا جبہ پہنا ہوا ہے آپ نے, یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے ہو, سارے ماڈرن لبرل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت زیادہ بھائی شلوار قمیض پہن لیتے آپ نے اتنا بڑا چغا, پھر اتنا بڑا اڑن تشتری جیسی پگڑی. اگلا کہہ رہا تھا پتہ نہیں کوئی الگ ہی مریخ سے آئی بھی مخلوق ہے یہ. تو وہ پھر لوگ مائل نہیں ہوتے اس طرح, بولتے ہیں یار ایک وحشت ہوتی ہے انسان کو اپنے جیسے لباس سے انسیت ہوتی ہے, اپنے جیسے لوگوں سے انسیت ہوتی ہے. تو ڈریسنگ میں بہت زیادہ فرق نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, دیندار کو اپنی ڈریسنگ اچھی رکھنی چاہیے. اچھی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کڑھائیوں والے کرتے اور چمک چھلو بن کے چلے جائیں, آپ گولے گنڈے کی دکان کھول لیں, آپ نیلی ٹوپیاں ایسی پہنی ہوتی ہیں, اس میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ لائٹیں نکل رہی ہیں ابھی اس ٹوپی کے اندر سے, بہت اچھی ٹوپی ہے یہ. بھائی سوبر لگو دیکھنے میں, کوئی ایسی چیز پہنو, چمک چھلو نہ بنو آپ. تو یہ بڑا مسئلہ ہے دینداروں کی. جو لڑکے ہیں یونیورسٹیوں کے جو دیندار بن جاتے ہیں, آپ کی ڈریسنگ ایسی ہو, آپ دیکھنے میں پڑھے لکھے آدمی لگ رہے ہو, آپ لمبے بال نہ رکھو. ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. بعض لوگوں کے بال بہت گھنے اور گھنگریال, وہ لمبے بال رکھتے ہیں, وہ عجیب سے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. لگ رہا, ایک صاحب سے میں رابطہ کیا, وہ ویڈیو کال پہ انہوں نے بات کی, مجھے کام تھا, ان کے بال بھی لمبے, مونچھیں بھی لمبی, اور یہ مجھے لگا کہ کوئی 20-30 بندے اس نے مارے ہوئے ہیں. تو ڈر لگتا ہے آدمی کو, یار یہ کیا ہے, کچھ شریف انسان نظر آؤ دیکھنے میں. تو ہر آدمی پہ لمبے بال اچھے نہیں لگتے. اچھے لگ رہے ہیں تو رکھ لو, آپ نہیں لگ رہے تو رہنے دو, آپ کوئی مسئلہ نہیں. نارمل سادہ سی ٹوپی پہن لیا کرو, وہ بھی عجیب یوں اتنی اونچی اونچی ٹوپیاں پہنی ہوئی ہوتی ہے, جوکر لگ رہا ہوتا ہے آدمی عجیب سا. تو بات بانی کشتیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں, بات بانی کشتی نہیں ہوتی, الٹی کر کے عجیب سی لگا دیتے ہیں. تو نمونہ نہ بنو, خلاصہ یہ دیکھنے میں نمونے نہ لگو. نارمل انسان جیسے سارے ہوتے ہیں نا, وہ بھی انسان کے بچے ہی ہیں جو یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بھی ویسے انسان کے بچے بن کے رہو. شریعت نے حکم دیا داڑھی بڑھانے کا, اس میں کاٹنے کا آپشن, آپ اتنے ماڈرن نہیں بنو, کاٹنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے, ورنہ جیسے نارمل سب ہے ویسے ہی نظر آؤ میرے بھائی. تو عجیب سی چیز کوئی نمونہ بننے کی کوشش نہ کرو آپ, کیونکہ لوگ پھر ڈرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے. دیکھو اللہ کا شکر ہے, میں کہیں بھی دنیا میں جاتا ہوں, لوگ مجھ سے وحشت نہیں کھاتے, ہر طبقہ ملتا ہے. تو مذہبی لوگوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کرخت اور سخت کہ وہ آتے ہوئے ڈرے کہ ہاں گناہ میں شریک نہ ہو آپ کسی کے ساتھ. اتنے لبرل ماڈرن نہ بنو کہ آپ برائیوں میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ. برائی میں شریک ہونے کی اجازت نہیں, یا بے پردگی کو پروموٹ کرو. میں کبھی کسی ایئر ہوسٹس کو جو ملنے آئے اور دعا کی درخواست کرے عزت دیتا ہوں اور جو ہے اس کو رسپیکٹ دیتا ہوں, مگر کبھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کی جاب ٹھیک ہے, آپ یہ کرتی رہیں, بہت اچھا, ویل ڈن. نہ یہ ہماری دعوت کی کیا ہو جائے گا. کوئی سی مجبوری میں کر رہی ہیں تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ بعض عورتوں کے اگر اتنے حالات خراب ہوتے ہیں پھر وہ زنا کو پیشہ بناتی ہیں اپنا. تو مجبوری ایسی ایئر ہوسٹس ملی ہیں ہم سے کہ انہوں نے اپنے حالات بتائے, تو ہم نے کہا جو جن حالات سے آپ گزری ہو اس سے یہ ایئر ہوسٹس کی جاب بہرحال بہتر ہے. ورنہ لوگ عزتوں سے کھیلتے ہیں, جب پتا ہوتا ہے نا پیسہ نہیں ہے تو پھر لوگ آج کل شادی کہاں کرتے ہیں. شادی کرنے والے تو مارکیٹ میں بہت کم ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, اور شادی کے نام پہ بھی دھوکہ دینے والے بہت ہیں. لیبل شادی کا لگا رہے ہوتے ہیں لیکن چسکے لے رہے ہوتے ہیں وہ.
تو ایسی مجبوری میں تو الگ بات ہے. اب ہمیں تو نہیں پتا یہ مجبوری میں کر رہی ہے کہ بغیر مجبوری کے, تو ہم پروموٹ کبھی نہیں کرتے بھائی. اصل میں عورت کے لیے گھر کی چار دیواری ہے. اپنے شوہر کی خدمت کرو, اپنے بچوں کی خدمت کرو, یہ تمہارے لیے اچھی زندگی ہے. تو میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ لبرل یعنی شرعی حدود کو کراس کرنا شروع کر دوں, میں کہوں آپ بہت اچھی جاب کر رہی ہو. نہ بھائی, وہ یہ بھی نہیں کہتا آپ بری جاب کر رہی ہو. وہ ہم سے پوچھ تھوڑی رہی ہے کہ ہم اچھی جاب کر رہے ہیں کہ بری جاب کر رہے ہیں. پوچھے گی تو ہم بتائیں گے. غیر ضروری نصیحت, بے موقع نصیحت فائدے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہے. اس نے پوچھا آپ سے, وہی مسئلہ ہو گیا. ایک آدمی کسی کوئی ایک خاتون کار میں بیٹھی ہوئی تھی, ایک بھکاری آیا, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا اتنے ہٹے کٹے ہو کے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا پیسے مانگے, مشورہ نہیں مانگا. پیسے مانگے ہیں, مشورہ نہیں مانگا. تو بے موقع تبلیغ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ہر طرح کا طبقہ ہم سے ملنے آتا ہے. قاتل بھی آتے ہیں, قاتل بھی آتے ہیں, آ کے بتا رہے ہوتے ہیں اتنے بندے مارے ہم نے, لیکن ہمیں ندامت ہے. میں اس وقت پولیس کو فون کر اس کو پکڑ کے لے جاؤ, قاتل ہے. کر سکتا ہوں میں, پولیس پکڑ بھی لے گی نا. یہ بے موقع ہے. وہ مجھ پہ اعتماد کر کے آیا ہے کہ مفتی صاحب میرے راز کو راز رکھیں گے, اور آیا بھی توبہ کی نیت سے ہے. تو میں اس کو چماٹ ماروں, بے غیرت انسانی قاتل ہے. تو یہ موقع نہیں ہے بھائی. جب توبہ کی نیت اور اس کے دل میں رحم ہے تو اس کو حوصلہ دیا جائے گا, اس کو صحیح راہ دکھائی جائے گی. تو جب ہم قاتل سے مل سکتے ہیں تو ایئر ہوسٹس سے کیوں نہیں مل سکتے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اور ایسے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں, آپ پاگل ہو جاؤ, بولو یار تو ظرف ہے, برداشت کیسے کر رہے ہو؟ ایسے ایسے جرائم پیشہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آتے ہیں, وہ اپنا جرم بتا رہے ہوتے ہیں, آدمی کانپنے لگتا ہے. لیکن شریعت نے ہمیں اجازت نہیں دی ہے کہ کتنا بھی بڑا مجرم آئے آپ نے اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے. نہ, جب آ گیا نا تو بتانا ہے کہ اللہ کا در کھلا ہوا ہے. پھر آپ نے مایوس کر دیا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں تو ایک مذہبی اسکالر کے پاس گیا تھا, ایک کسی کو عالم سمجھ کے گیا تھا کہ وہ مجھے جو ہے امید دلائے گا, تو اس نے تو دروازہ بند کر دیا, اب کہاں جائیں ہم؟ تو پھر وہ تو اور بڑا مجرم بنے گا. بنی اسرائیل میں نہیں ایک شخص نے 100 انسانوں کو قتل کیا اور عالم کے پاس گیا. بخاری کی حدیث ہے کہ عالم کے پاس گیا کہ میں نے 100 انسان مار دیے, میں کیا کروں؟ تو اب ہمارے ہاں جو علماء پہ صبح و شام اعتراض کرتے ہیں نا, یہ ایئر ہوسٹس سے مل رہے ہیں, یہ فلانی ایکٹر سے مل رہے ہیں, انہوں نے فلانی ڈمکانی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا, حالانکہ وہ تو فلموں میں ناچتی ہے. بھائی پوری دنیا کے سامنے ہاتھ رکھا ہے سر کے اوپر. بری نیت ہوتی تو کمرے میں اکیلے میں تنہائی میں جمع ہوتے. میں کبھی الحمدللہ تنہائی میں کسی غیر عورت کے ساتھ جمع نہیں ہوتا, تنہائی میں کبھی نہیں. اگر دفتر میں کوئی ملنے کے لیے آئے دروازہ کھول دیتا ہوں میں. کوئی جوان خاتون آئے نا اپنے گھر کے مسائل ہے تو اکیلے میں نہیں ملتا. اکیلے میں ملنا جائز نہیں ہے کیونکہ بدگمانی کا موقع دے رہے ہیں آپ. لیکن پبلک پلیس میں اگر آپ مل رہے ہیں تو پھر بدگمانی کیسی بھائی؟ سب سن رہے ہیں آپ کی بات کو اور سب دیکھ رہے ہیں, تو وہاں بدگمانی جائز نہیں ہے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی ایکٹر کے سر پہ ہاتھ رکھ دی, ایکٹریس تھی, تو اس پہ کتنا کہ یار یہ تو فلموں میں ناچتی ہے. وہ بھائی ساری دنیا کے سامنے اس کو بیٹی بنا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ مولانا کا حوصلہ ہے. ایسا حوصلہ ہر ایک میں نہیں ہوتا. یہ تعریف کی بات ہے. اگر وہ بھی دھکا دے کے نکالیں تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. پھر کیا خیال ہے؟ پھر ہم ناچتے ہی ٹھیک ہے. صحیح ہے نا؟ تو عالم کے لیے اجازت نہیں ہے. جنت اور جہنم میں ڈالنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو. اور پھر ہمیں تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر کسی بے پردہ عورت کو دھتکار دیا, گناہگار کو دھتکار دیا, تو اللہ یہ نہ کہے کہ یہ ظاہری دیکھنے میں گناہگار ہے, یہ کیا ہے دیکھنے میں, اور تمہارا گیٹ اپ نیک لوگوں کا ہے. تمہارا گیٹ اپ کیا ہے؟ نیک لوگوں کا. تو ایسا نہ ہو ہمارے اندر کوئی برائی ہو اور ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہوں, حقیقت میں ہم اچھے نہ ہوں. تو نیک سمجھنے پر اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ پابندی ہے. نیک اور برے کا حقیقی پتہ کب چلے گا؟ جب قیامت قائم ہوگی. تو اس لیے جو لبرل لوگ ہیں نا طنز کر رہے ہوتے ہیں, یہ مولوی لوگوں کو دیکھو یہ ایکٹروں سے بھی مل رہے ہیں اور یہ فلانے سے بھی مل رہے ہیں. بھائی مل کے ان کے گناہ کو پروموٹ تھوڑی کر رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا ناچتی ہو, ویل ڈن, میں بھی آپ کے ڈانس شوق سے دیکھتا ہوں. تو گناہ کو تھوڑی میں نہیں دیکھتا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. یہ لوگ اتنا سا کلپ چلا دیں گے. تو اب مجھے بتاؤ, وہ 100 انسانوں کا قاتل آیا بنی اسرائیل کے عالم کے پاس, حدیث میں آتا ہے. تو بنی اسرائیل کے عالم نے کیا کیا؟ کہا کہ بھائی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا, جاؤ ایسے ایسے توبہ کرو, اللہ معاف کرنے والا ہے.
اب ہمارے یہاں جو مولویوں پہ صبح شام اعتراض کرتے ہیں وہ اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا بڑا دہشت گرد آیا اور اس سے کیسے نرم لہجے سے بات ہو رہی ہے, اس کو چائے بھی پلائی جا رہی ہے. اصل میں ان کے دہشت گردوں سے کیا ہیں؟ تعلقات ہیں بھائی. وہ جو ان عالم نے اس کا اکرام کیا ہوگا, کچھ کھانا وانا بھی کھلایا ہوگا, اس لیے کہ یہ دہشت گرد جب عالم کے پاس آ رہا ہے تو یہ اچھی علامت ہے. اب تک تو نہیں آیا تھا, اب آیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کسی مولوی سے کیا لینے آئے گا بھائی؟ پیسے تو ملیں گے نہیں اس کو, چائے مل جائے گی, ہو سکتا ہے وہ بھی چندے کی ہو, ہوتی نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں. تو بلکہ ہو سکتا ہے اپنی مسجد کے لیے چندہ ہی مانگ لیں. تو جو کسی عالم سے مل رہا ہے نا, اس کا مطلب اس کی نیت میں فطور نہیں ہے. ہاں حکومت سے مل رہا ہے تو اچھی نیت سے بھی مل سکتا ہے, بری نیت سے بھی, اس میں بھی 100% بدگمانی جائز نہیں ہے. بعض دفعہ حکمرانوں سے مل رہا ہوتا ہے انسان ان کی اصلاح کے لیے, اپنے فائدے کے لیے نہیں, اور بعض دفعہ چاپلوسی اور مکھن لگانے کے لیے مل رہا ہوتا ہے, اپنے فائدے کے لیے. تو اس لیے ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. چلو بھائی کوئی سوال بس پوچھو پھر چھٹی کرو. میرا سوال یہ ہے کہ کسی لاوارث میت کو اگر دفن کر دیا جائے تو اگر علاقے والے یہ کہیں کہ ہم اس کو اپنے علاقے میں لے جاتے ہیں تو کہاں تک اجازت ہے؟ جائز نہیں ہے. جب میت کو دفن کر دیا تو اس کا علاقہ چینج کرنا اجازت نہیں ہے, تو اس کی بالکل. باقی اس کے لواحقین پھر بھی کر رہے ہیں تو کرنے دو, پھر وہ آپ کے اختیارات سے باہر کی چیز ہے, کیونکہ ان کی میت ہے, آپ اس کو زبردستی نہیں روک سکتے. ہمارے ایسے ہی ہوا مدرسے میں, گارڈ بیچارہ پرانے وقتوں کی بات ہے شہید ہو گیا, تو یہی ہوا کہ اس کے گاؤں کے لوگ آئے, ان کو ہمیں لے کے جانا ہے. ہمارے بڑوں نے کہا بھائی چھوڑو, انہوں نے کہا نہیں, تو ہمارے بڑوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. وہی بات ابھی جو بیان ہوا تھا نا کہ اپنے اختیارات کو کراس کرنے کی کوشش نہ کریں. تو اس کے جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے, اب آپ ان سے تھوڑی لڑ سکتے ہو. لاوارث لاش کو جب بھی دفن کریں تو اس کی تصویر لے لینی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے بھائی کون ہے کیا ہے. ایسی موقع پہ تصویر لینا ٹھیک ہے. اور بھائی کوئی سوال؟ بچے کا سوال ہے ہی. اذان کے دوران وضو کے دوران اذان کا جواب دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے, بالکل دینا چاہیے اذان کا جواب وضو کے دوران بھی. بس ایک تو سوال اور لے لوں بھائی. سر میں نے پوچھنا تھا کہ جس طرح علماء بتاتے ہیں دین کے مختلف شعبے ہیں, تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہو انبیاء صحابہ کے بعد, تو اس کے لیے کیا معیار ہے؟ کوئی خاص شعبہ ہے جیسے کہتے ہیں؟ ہاں دیکھو, جو چاہتا ہے اعلیٰ سے اعلیٰ معیار ہو, تو اگر سارے شعبوں میں بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو پھر تو دین کے علم کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اب نبی نہیں بن سکتے, نبی کے وارث بن سکتے ہیں. دین کے علم میں کمال پیدا کرے. لیکن ملک صرف یا ریاست یا اس سوسائٹی صرف علماء سے نہیں چلتی, علماء کے علاوہ بھی بہت سے لوگ چاہیے. تو اب سب یہ سوچ سوچ کے عالم بننا شروع کر دیں. اول تو کہاں بن رہے ہیں, لیکن اگر بننا شروع کر دیں تو ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. پھر تو سوسائٹی کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے, انجینئرز کی بھی ضرورت ہے, سوسائٹی کو سائنسدانوں کی بھی ضرورت ہے, محققین کی بھی ضرورت ہے, بہت سارے شعبے ہیں. تو ان شعبوں میں کمال پیدا کرو. پھر وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایک مزاج دیتے ہیں, الگ صلاحیت دیتے ہیں, اس کے حساب سے پھر انسان چلے. 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت تھی آپ کی تو قصر نماز پڑھیں گے, لیکن وہ پتا چلا کہ ٹھہرتے 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 6 مہینے گزر گئے تو بھی 2 ہی رکعتیں پڑھیں گے. جس دن آپ نے ارادہ کیا آج کے بعد میں 15 دن مزید ٹھہروں گا, پکا ارادہ کیا بغیر کسی کنفیوژن کے, تو پھر پوری پڑھیں گے. حتیٰ کہ آپ نے پتا نہیں تھا کہ میں 15 دن ٹھہروں گا مزید یا نہیں ٹھہروں گا, آپ نے ظہر کی 2 رکعت کی نیت باندھ لی, دوسری رکعت میں آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ یار نہیں میں نے یہاں 15 دن ٹھہرنا ہے, کیونکہ نماز میں آپ ادھر ادھر کا بہت سوچتے ہو. تو آپ نے ارادہ کر لیا اب 15 دن ٹھہرنا ہے, تو اس 2 کو پھر 4 کرنا پڑے گا آپ کو, یعنی اسی وقت 4 شروع ہو جائیں گی. وہ جو 2 کی نیت ہے وہ کل ختم ہو جائے گی, نماز کو 4 کرنا ہے آپ نے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب جی ہاں, فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ انسان فساد پیدا کرے گا؟ اس سوال کا جواب میں بیان میں کئی دفعہ دے چکا ہوں, اگر میں نے ابھی دیا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. یہ کئی بار بیان کر چکا ہوں میں اس پہ, اس کا جواب. پھر کبھی چھوٹا جواب نہیں ہے نا, اس کا چھوٹا جواب ہوتا نہیں ہے. تو کفار بھی دنیا میں آئیں گے, مسلمان بھی آئیں گے, تو اب چھوٹا جواب کہاں سے ملے گا؟ مفتی صاحب پٹھان تو بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو جواب چھوٹا چھوٹا کیسے لیں گے آپ؟ تو ماشاءاللہ پشاور سے ہو آپ؟
سوات سے ہو تو چھوٹا جواب تو آپ پہ ویسے بھی نہیں جچتا ہے یار. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. جب اتنے لوگ مجھ سے ملاقات کرنے آئیں گے تو میں کسی سے ملاقات کے قابل رہوں گا. پھر آج جلدی سے مسافر کر لیں گے. آپ نے بیان میں کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک 4 فقہ ہیں. میں نے تو اپنی کیا لکھا ہوا بھائی, اپنی کتنی سندھی کی کتاب میں ایک مضمون تھا امام جعفر صادق کے نام سے, اس میں فقہ جعفریہ کا بھی ذکر ملتا ہے. فقہ جعفریہ اہل سنت کے نزدیک فقہ نہیں. دیکھو امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی یہ امام ابو حنیفہ کے استاذوں میں سے ہیں اور اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, لیکن ان کا فقہ پراپر مرتب نہیں ہوا. جیسے داؤد ظاہری ایک گزرے ہیں, بہت بڑے فقی تھے. اسحاق راہوے گزرے ہیں, بہت بڑے فقی تھے. ان کا فقہ 100-200 سال چلا, پھر چلا ہی نہیں, یعنی امت نے اس کو فالو ہی نہیں کیا. تو امت نے ان 4 اماموں ہی کے فقہ کو فالو کیا ہے, کیونکہ ان کے دلائل بڑے مضبوط تھے اور بہت پاورفل تھے, تو امت انہی پہ آئی ہے. تو امام جعفر صادق بھی اہل سنت والجماعت ہی کے امام ہیں, لیکن ان کا مرتب فقہ ہے نہیں. اب بہت سی باتیں ان کی طرف منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے نہیں. پھر جو شیعہ حضرات ہیں وہ حقیقی معنوں میں امام جعفر صادق کو, ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی ہم تو اپنی رائے دیں گے نا, وہ فالو نہیں کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے, جیسے آپ دیکھو نا حضرت علی کی طرف کتنے اقوال منسوب ہیں. میں یہ بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ شیعہ گمراہ ہیں یا گمراہ نہیں ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہ اہل سنت میں نہیں ہے, اور شیعہ خود بھی نہیں کہتے ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں. تو ہم بات کر رہے ہیں اہل سنت والجماعت کی, سنی کی. 2 بڑے فرقے ہیں نا اسلام میں, ایک سنی اور ایک شیعہ. تو یہ تو ہے نا, لوگ کہتے ہیں اسلام میں فرقہ واریت نہیں ہے. اس بات کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہونی نہیں چاہیے, تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, ہونی نہیں چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ ہے نہیں, یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے بھائی. ہے صحیح ہے نا, اور نبی نے تو فرمایا 72 فرقے ہوں گے, تو آپ اس کا کیسے انکار کر سکتے ہو. 73 فرقے ہوں گے تو ہیں. بہرحال جب ہیں تو پھر ان میں آپ کو صحیح کی طرف جانا پڑتا ہے نا. تو اب 2 بڑے فرقے اسلام میں بہت پہلے سے ہیں, ایک شیعہ اور ایک سنی. تو سنی کا لفظ نکلا ہے اہل سنت والجماعت سے. اہل سنت والجماعت کے کچھ بنیادی اصول ہیں, اس سے وہ انحراف نہیں کرتے. تو وہ بنیادی اصول کیا ہے بھائی؟ قرآن, حدیث اور اجماع صحابہ. صحابہ کو بہت زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, جن میں خلفائے راشدین کو زیادہ ویلیو دی جاتی ہے, اہل بیت کو بھی دی جاتی ہے, لیکن علم میں خلفائے راشدین کے فتاوی کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے, جن میں سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے. اچھا, ایک عجیب بات سن کے آپ حیران ہوں گے کہ فقہ حنفی میں سیدنا علی کے فتوے کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے حضرت ابو بکر سے بھی. یعنی فقہ حنفی میں اہل بیت میں جو حضرت علی ہے نا, ان کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. احناف کے بہت سارے فتوے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا مرکز بنایا تھا, تو کوفہ میں حضرت علی کا فقہ چلا ہے, اور فقہ حنفی بھی کہاں سے نکلا ہے؟ کوفہ سے. تو اس میں حضرت علی کے قول کو زیادہ ویلیو دی گئی ہے. تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بھائی ہم اہل بیت کو زیادہ فالو کرتے ہیں. شیعہ کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ زیادہ فالو کرتے ہیں. اب وہ خود کمپیئر کر کے فیصلہ کر لو کون صحیح ہے کون غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, دنیا اس کے پیچھے ذلیل ہو کر آتی ہے. اس حدیث کا مطلب کہ ہم دنیا کو پیسے کو نہ کھائے. کیا مطلب بھائی؟ دیکھو, دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب ہے ہوس نہ ہو دنیا کی. یہ نہیں ہے کہ کمانا نہیں ہے, کیونکہ کسب حلال تو فرض ہے, عبادت ہے, لازم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابی رسول کو کلہاڑی دے کے فرمایا کہ جاؤ اور جنگلی لکڑیاں کاٹ کے. تو دنیا کے پیچھے بھاگنے کا مطلب غیر اخلاقی طریقے سے پیسہ کمانا, ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا, ہوس, دوسروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا. جو یہ کام کرتا ہے ساری زندگی کمبخت بھکاری بنا زندگی گزارتا ہے. وہ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے, جیسے 11ویں کوئی مجھے کھانا کھانا ہی ٹھیک نہیں ہے, روزے رکھنا اچھا عمل ہے. بھائی اسلام میں کھانا کھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسلام میں ہے کہ جب جان پہ بن رہی ہو تو کھانا کھانا واجب ہے جان بچانے کے لیے, بس. اس کے علاوہ مجھے کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملی کہ کوئی فضیلت ہوئی ہو کہ یہ کھا لیا تو اتنے نیکیوں کا ثواب ملے گا. جہاں بھی فضیلت ملتی ہے روزہ رکھنے کی, سمجھتے ہو, صرف ایک افطاری کی فضیلت ہے, اس میں بھی زیادہ کھانے کی نہیں کہ جب روزے کا ٹائم ختم ہو تو فوراً کچھ نہ کچھ کھا لیا جائے. کتنا کھایا جائے اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ ثواب ملے گا. ایک کھجور سے افطار کر لیا روزہ ہو گیا, تو کوئی فضیلت نہیں ہے کھانا کھانے. ہم لوگ کھانے کھاتے بھی پھوڑتے بھی بہت ہیں, اور پھر اس پہ مذہب کے لیبل بھی لگائے میں, یہ محرم کی حلیم ہے, یہ تیجے کا ہے, یہ 11ویں کا ہے, یہ 12ویں کا ہے, یہ 13ویں کا ہے, یہ 14ویں کا ہے, یہ 15ویں کا ہے, یہ برسی کا ہے. کھاتے رہو.
تبھی مسلمان ماشاءاللہ اتنا اللہ نے مسلمانوں کو نوازا ہے, برکتیں ہی برکتیں نظر آئیں گی آپ کو. صحابہ سارے ہینڈسم اسمارٹ ہوا کرتے تھے, دوڑتے تھے, بھاگتے تھے, خوراکیں بہت تھوڑی تھوڑی تھی. اچھا ایک بات ضرور میں بتاؤں, میرا ایک بیان گیا ہے کم کھاؤ, اس پہ کسی نے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ کبھی کہتے ہو کہ پیسہ کھانے پہ خرچ کرو, سب سے پہلے پیسہ کس چیز پہ خرچ کرو؟ کھانے پہ. خوراک کیا رکھو؟ ٹائٹ. کبھی کہتے ہو کہ کم کھاؤ. بھائی خوراک ٹائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیگیں کھا جاؤ. خوراک کی کوالٹی بڑھاؤ, بادام کھاؤ, پستے کھاؤ, کاجو کھاؤ, دیسی گھی کھاؤ, انڈے کھاؤ, دیسی انڈے کھاؤ, سمجھتے ہو؟ تو کوالٹی کے لحاظ سے خوراک کیا رکھو؟ کھجوریں کھاؤ, انجیر کھاؤ, انار کھاؤ. آج کل انار آیا ہوا ہے, پھوڑ دو اگر پیسے ہیں, نہیں ہیں صبر کرو. تو آج کیا ہو رہا ہے کہ کوالٹی کو فوکس نہیں کیا جا رہا, کوانٹٹی کو کیا کیا جا رہا ہے فوکس. تو پھر ہم بھی کوانٹٹی کے حساب سے بڑھ جاتے ہیں, کوالٹی کے حساب سے ہم. آج ہر آدمی کوانٹٹی کے حساب سے 6 آدمیوں کے برابر ہے. ہمارے ایک دوست تھے ماشاءاللہ, تھے کیا ہے, تو ہم نے کھانا منگوایا نا تو گننا شروع کیا. ماشاءاللہ کوانٹٹی کے لحاظ سے وہ کافی زیادہ ہے. تو میں ایسے گن رہا تھا 1 2, انہی پہ میں نے کہا 3 4 5 6 7 8 9. تو ہوٹل والے نے کہا یہ, میں نے کہا یہ 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. خیر وہ مذاق تھا. تو اسلام میں کم کھانا ہے, لیکن اچھا ہمارے نبی کی خوراکیں دیکھو, کیا زبردست خوراک تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بالکل آرگینک. دودھ کیسا پیا؟ ادھر بکری کے تھنوں سے دودھ نکالا, ادھر پیا ایسا. اور بکری بھی وہ جو چرنے والی بکری, گائے بھی وہ جو چرنے والی, اونٹ بھی وہ جو آج جو چر بھی رہے ہیں وہ بھی یوریا کی کھاد سے چر کے کھا رہے ہیں. اتنا 2 نمبر ہی ہے نا خوراکوں میں. ہم تو زندہ کیسے ہیں, بس پہ اللہ کا شکر ادا کیا کرو. پھر بھی اب بہرحال اس سے بہتر ہے, کیا کر سکتے ہیں. مرغی کے بارے میں بھی ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے کہ یہ جو فارمی انڈا ہے, یہ مرغی ساری زندگی ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر اسٹریس میں گزارتی ہے, اس کو یہ ٹینشن میں گزارتی ہے. آپ دیکھو نا, چوزا نکلا, اس کی لائف انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا اس کو. میری زمین پہ آ کے دیکھو کبھی, جو میں نے, میرے پاس ایک بڑی جگہ ہے, کچی جگہ ہے, وہ میں نے ادھار لی ہوئی ہے کسی سے. تو میں نے اپنی مرغیاں 50 مرغیاں وہاں جا کے چھوڑ دی. ان مرغیوں کی لائف اسٹائل دیکھو, ان کی خوشیاں دیکھو, ان کا بھاگنا, دوڑنا, چوزوں کا انجوائے کرنا. اور یہ فارمی مرغی کو آپ دیکھ لو, دونوں کے انڈے میں کوالٹی کے لحاظ سے فرق ہوگا. پہلے ڈاکٹر اس بات کو نہیں مانتے تھے, اب انہوں نے ماننا شروع کر دیا ہے کہ فرق ہوتا ہے دونوں, اور کھا کے پتہ چل جاتا ہے فرق ہے. تو اسی طرح بکری ہے, اسی طرح گائے ہے. انسان نے بیڑا غرق کر دیا ہے دنیا کی ہر چیز کا, اس کا بس نہیں چل رہا. یہ پلاسٹک کے انڈے کھلانا شروع کر دے. سنا ہے چائنا نے بنا لیے پلاسٹک کے انڈے. اچھا یہ بات ذہن میں رکھو, لوگ کہتے ہیں ہم یہ آرگینک چیزیں اور بکری پالیں. بھائی جو بعد میں بیماریوں پہ خرچ ہوگا نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ دیسی چیزوں پہ خرچ کر لو. میں بلوچستان گیا ہوں, 90 سال کے بوڑھے دیکھے ہیں, خالی بکری کے دودھ پہ چل رہے ہیں. وہ بکری کے دودھ پہ, مرغیوں کے انڈوں پہ, بکریوں کے دودھ پہ, اور روٹی کھاتے ہیں. روٹی بھی انہی کی گندم کی, اور کبھی کبھار ان کو شہد مل جاتا ہے, کہیں سے چھتا توڑ کے لے آتے ہیں. ہمارا تو شہد بھی 2 نمبر ہے. گلوکوز کی دکانیں ہیں جہاں شہد تیار ہو رہا ہے. مجھے ایک بندے نے بتایا, مفتی صاحب کبھی خوشبو لگا کے آؤ لیاری میں, آپ کو وزٹ کراؤں گا. ایک دکان ہے, گلوکوز سے شہد بن رہا ہے, اور ایسے خوبصورت اسٹیکر کے ساتھ وہ کہاں کہاں جا رہا ہے. اچھا لوگ کہتے ہیں امپورٹڈ, یہ بھی 2 نمبریاں بہت ہو رہی ہیں. باہر کی کمپنی کے اسٹیکر چھپوا کے لوکل چیزوں پہ امپورٹڈ لگایا ہوا ہوتا ہے. ہم بوتل سے پڑھ رہے تھے امپورٹڈ جاپان, کھا لیا بے. اسٹیکر میں کتنا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی, جاپان کا نقشہ بنا دو اور اسٹیکر تھوپ دو. بہت دھاندلی ہے, بہت دھاندلی. اس لیے کوئی کہتا ہے نا میں خالص دودھ پی رہا ہوں, تو کہو لطیفہ کسی اور کے سامنے جا کے سنانا. یہ لطیفے اب کیا ہو گئے ہیں, پرانے. خالص دودھ صرف وہی پی رہا ہے جس کی اپنی بھینس ہو, حقیقت ہے اپنی گائے ہو, خود اپنے سامنے نکالے. گوالے پر بھی اعتماد مت کرو, 2 نمبریاں اتنی ہیں. کوئی پتہ نہیں وہ گوالا اپنے گھر لے کے جا رہا ہو خالص, اور تمہیں چونا ملا کے پلا رہا ہو. میں نہیں کہہ رہا گوالوں سے بدگمان نہ ہو, لیکن کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. اور کبھی آپ نے باڑوں میں دودھ نکالتے ہوئے دیکھا گوالوں کو؟ گائے وہیں پیشاب کر رہی ہوتی ہے,
اب ایسا نہ ہو تم پینا چھوڑ دو, ڈبے سے باہر یہ بہتر ہے. وہی پیشاب کر رہی ہے, اسی کی چھینٹیں بھی اندر جا رہی ہیں, 2-4 مینڈک بھی اچھل کود کے چلے جائیں, کوئی فرق نہیں, چھن کے سب نکل جاتا ہے. تو گندگی اس میں اتنی, اور پھر کھلا کیا رہے ہیں گائے کو, ہم اس پہ خوش ہیں جی آرگینک دودھ ہے ماشاءاللہ, اس میں اتنے پروٹین اتنے. بھائی گائے کو یا بھینس کو آپ گندم کھلا رہے ہو جو فل کارب ہے, تو اس سے اتنی موٹی ملائی آ رہی ہے اس کے اندر وہ منرلز نہیں آ رہے جو گھاس میں اللہ نے رکھے ہیں. ہماری سارا فوکس ہوتا ہے تو دودھ میں ملائی کیا ہے, او اتنی موٹی ملائی, اور گاڑھا دودھ, خوشبودار دودھ. تو یہ گائے کا سچی مچی کا نہیں ہے. جب گائے کو ایسے ہی آپ کھلا چھوڑ دیں گے, وہ گھاس کھائے گی, اس کے دودھ میں اتنا ذائقہ نہیں ہوگا, لیکن طاقت کیا ہوگی, زیادہ ہوگی. لیکن طاقت واقت ایک طرف, تو وہ مستنڈے بنے ہوتے ہیں پھر دودھ پی کے, آپ دیکھو حال کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے میں نے اونٹنی کا خالص دودھ پینے کی ایک دفعہ کوشش کی تھی, بتا دوں وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے. اونٹنی کا دودھ بہت اچھا ہوتا ہے, تازہ فریش دودھ کہیں سے مل جائے, بہت اچھا ہے, اس میں 0 فیٹ ہے. مجھے لوگوں نے کہا وہ 600 روپے کلو, 1000 روپے کلو خالص لے کر آؤں گا. میں نے کہا نہیں بھائی, میں اپنی آنکھوں سے جب تک اونٹنی کا دودھ نہیں نکالوں گا مجھے یقین نہیں آئے گا, اتنے دھوکے ہوئے. تو ادھر ایک جگہ ہے جہاں اونٹنیاں کھڑی ہوتی ہیں, ہم صبح صبح چلے گئے, ہم نے کہا آج ہم خالص دودھ پیئیں گے اونٹنی کا. تو میں نے کہا جی جتنے کا بھی ہو مجھے چاہیے خالص. اس نے کہا یہ بالٹی میں ابھی نکالا ہے. میں نے کہا پاکستان ہے, ہم اعتماد نہیں. کہہ رہے سائیں ابھی تمہارے سامنے. میں نے کہا نہ, ہمارے سامنے نکالو. کہہ رہے کہ پھر زیادہ پیسے ہوں گے. میں نے کہا میں دے دوں گا, میرے سامنے نکالو. وہ گلاس لے کے جانے لگا. میں نے کہا پہلے گلاس دکھا, اندر تو نہیں کچھ ڈالا ہوا. پتہ نہیں وہ دوسرا گلاس لایا, کیا کیا, یوں کیا, نہیں تھا اندر اس کے کچھ. میں جب گیا نا تو اب ہوشیار دیکھو کتنے ہوتے ہیں, ادھر بندہ کھڑا ہو گیا, ادھر عورت کھڑی ہو گئی. یعنی اونٹنی کے تھن کے ایک طرف آدمی, دوسری طرف عورت, اور دونوں یوں سر چپکے ہوئے ہیں اور دودھ نکال رہے ہیں. اب عورت کی وجہ سے ہم جا بھی نہیں سکتے قریب میں یار, کہ یار میں جا کے جھانک کے تو دیکھوں. اور پھر عجیب سا بھی لگ رہا ہے کہ بولیں گے بس کرو مولوی صاحب یار, اور کیا چاہیے تمہیں. ہم گئے, انہوں نے گلاس بھی دکھا دیا, کچھ بھی نہیں ہے, بالٹی تھی چھوٹی سی, دودھ نکال لیا. میں نے کہا یا اللہ, امید تو یہی ہے کہ اس سے زیادہ اور تو کوئی تفتیش ہو نہیں سکتی. خیر جی ہم دودھ لے کر آئے, خود بھی پیا, بچوں کو ذائقہ ہی نہیں آ رہا, پتلا پتلا پانی لگ رہا تھا بالکل. میں نے کہا یار اونٹنی کا دودھ تو بڑا ایک ایسا ہوتا ہے, پہلی دفعہ پیو تو پیٹ جاری ہو جاتا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, ایسے جیسے پانی پیا ہو ہم نے. تو میں نے اگلے دن اس کو جا کے بولا یار اتنا پانی, کہتے ہیں سائیں اونٹنی کا ایسا ہی ہوتا ہے. پتہ ہے کیا کہانی تھی, بعد میں تفتیش سے پتا چلا ان کمبختوں نے ادھر پانی کا پمپ لگایا ہوا تھا. یہاں ہوتا ہے ادھر سے پائپ آ رہا ہے, ادھر بوتل ہے, ادھر پانی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, جب یوں کیا نا تو یوں دبایا, ادھر سے پچکاری پانی کی نکلی اور گلاس میں گئی. یہ دونوں پروگرام اونٹنی کے اور ان کے اپنے دونوں ساتھ چل رہے تھے. ادھر سے ایک پچکاری, وہاں سے ایک پچکاری, ادھر سے ڈش ڈش ایسے. تو آدھا دودھ آدھا پانی, اور ہو سکتا ہے دودھ کم ہو پانی زیادہ ہو. اس لیے خالص والص جو بولتا ہے نا کہ میں خالص, تو مجھے تو انڈوں پہ شک ہو گیا, یہ ہم انڈا ہی کھا رہے ہیں, کوئی پلاسٹک کی کوئی چیز تو نہیں ہے, کیا کھا رہے ہیں واللہ عالم. خیر انڈا ہے, میں زیادہ وہم میں نہ جائیں آپ. تو یہ ہے پاکستان, ترقی کرے گا اور ہم چاند پہ انشاءاللہ. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے کام سے کام رکھو. اونٹنی کا خالص دودھ پینا ہے, اونٹنی پال لو اگر اللہ نے پیسے دیے. انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ ادھر ایک سیٹ ہے, وہ بھی میری طرح کا ڈسا ہوا ہوگا. اس نے کیا کیا اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ اونٹنی کا دودھ پیو. وہ کیا کرتا ہے, ان سے بولتا ہے اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ, اتنے پیسے دوں گا میں اس کے. اونٹنی 1 گھنٹے کے لیے میرے پاس چھوڑ جاؤ. تو وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. خود ہی نہ دیکھتا ہے پہلے کہ ایسے خوردبین سے کہ اونٹنی ہی ہے, کچھ اور تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں وہ زرافہ پہ کوئی سویٹر پہنا ہے. وہ پھر دودھ نکالتا ہے, گلاس چیک کرتا ہے. تو اس کے بغیر آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی. یہاں اپنی مرغیاں پالو, اپنی بکریاں پالو, اپنی گائے پالو, اپنی بھینس پالو, جگہ ہے تو پالو, نہیں تو کیا کرو, بس پھر یہی پھر مجبوری ہے. پھر ڈبے سے بہرحال پھر بھی یہ بہتر ہے. ڈبے پہ نہیں آؤ کہ کمپنی کا اتنا زبردست, نہ وہ تو زیادہ نقصان دے. جلی علی بھائی سوال سے بیٹھ کے ختم کرتا ہوں. کچھ لوگ تربیت نہ کر سکنے کے بچے پیدا نہیں کرتے, یہ بنائی بھی بات ہے, تربیت نہیں کر سکتے.
بچے کی تربیت بہت آسان ہے, اس کو برے ماحول سے بچاؤ بس. بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, خود بخود مسلمان پیدا ہوتا ہے, خود بخود نیک پیدا ہوتا ہے. وہ برا پیدا ہوتا تو ٹھیک کرنا مشکل ہوتا. بچے کو بگاڑا جاتا ہے, سدھارا نہیں جاتا. بگڑتا وہ برے ماحول سے ہے. برا ماحول سے بچاؤ گے تو خود بخود کیا ہوگا, وہ سدھرے گا. اور پھر بچے زیادہ ہوتے ہیں, خود ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں, وہ خود ایک دوسرے کی بہن بھائی خود ایک دوسرے کی بہت اچھی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. اس میں کیا مصلحت ہے؟ مصلحت یہی ہے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا, تکبر میں آ گیا کہ میں گمراہ کروں گا, اللہ نے اس کو مہلت دے دی, ٹھیک ہے تو بھی زور لگا. تو جو نیک لوگ ہیں وہ تیری باتوں میں نہیں آئیں گے, تو آزمائش ہے انسان کی. تو شیطان بری باتوں کی ترغیب دیتا ہے, فرشتے اس کو نیک باتوں کی ترغیب دیتے ہیں, تو پھر آزمائش ہے بس. جی اچھا. اولاد نہ ہونے کی وجہ سے دوسری شادی کے لیے کوئی رشتہ نہیں مل رہا, کیونکہ طلاق یافتہ اور بیوہ بھی دوسری بیوی نہیں بننا چاہتی. شادی دفتر والے بھی اکثر فیک ہیں, تو کیا کریں؟ ترغیب کے ساتھ آپ کو ادارہ بھی بتائیں تاکہ مسئلہ حل ہو. یہ بہت اہم مسئلہ ہے یار. میں ترغیب دیتا ہوں لیکن لوگوں کو پھر رشتہ نہیں ملتا, کوئی ادارہ نہیں ہے. اور شادی دفتر والے سارے نہیں, بہرحال بڑے بڑے ڈرامے باز ہیں ان میں. تو اس میں یہ ہے کہ فی الحال تو رفیع بھائی کا نمبر یام نے دیا ہوا ہے, ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. وہ بڑے اس معاملے میں کافی, یعنی کوئی ان پہ کوئی الزام نہیں ہے, کیونکہ یہ شادی دفتر کا کام ایسا ہے نا کہ اس میں خود اپنے اسکینڈل بڑے لوگوں کے بننا شروع ہو جاتے ہیں خواتین کے ساتھ, ان کو خود بیوقوف بناتے ہیں. تو ایسے بھی لوگ ہم نے پکڑے ہیں. تو ان سے رفیع بھائی سے رابطہ کر لیں, میں دعا ہی کر سکتا ہوں اللہ نیک صالح زوجہ عطا فرمائے آپ کو, اور نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے. ڈاکٹر اسرار احمد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ ایک اور قوم پیدا کر دے گا. یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ بالکل ساری لوگ چھوڑ دینا تو اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر وہ توبہ کریں, اور اللہ ان کی توبہ کو قبول کرے. دیکھو حدیثوں کو ہمیشہ دوسری حدیثوں کے ساتھ ملا کے مطلب سمجھا جاتا ہے. گناہ کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے, قرآن کے صاف الفاظ ہے جو بھی گناہ کرے گا سزا ملے گی. لیکن صحابہ کرام تقوی کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان پہ خوف کا بہت غلبہ ہو گیا تھا, خوف کا غلبہ بہت ہو گیا تھا. تو جس پہ خوف کا بہت غلبہ ہو جائے نا, اگر کبھی اس سے غلطی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کو پھر تسلی نہیں ملتی. وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں اب میرا ہوگا کیا, میں تو جہنم میں گیا. تو ایسے لوگوں کو تسلی دینی پڑتی ہے کہ بھائی گناہ ہو گیا نا تو توبہ بھی تو عبادت ہے, اور یہ عبادت اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ساری دنیا کے سارے انسان اگر گناہ چھوڑ دیں تو اللہ کہے نا نا نا, کچھ ایسے لوگ بھی تو ہوں جن سے گناہ ہو اور وہ توبہ کرے تو میں کیا کروں, معاف کروں, کیونکہ مجھے معاف کرنے میں بھی مزہ آتا ہے. تو یہ امید کے لیے اس کا تعلق ہے باب الرجا سے, امید دلانے کے لیے. اس کا مقصد یہ نہیں گناہوں پہ آپ جری ہو جائیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے جو اتنے نیک ہوتے ہیں کہ کبھی ان سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو تسلی ہو نہیں رہی ہوتی, تو ان کے سامنے یہ حدیث سنانے کی ہوتی ہے. ہم جیسے نالائقوں کے سامنے یہ حدیث ہمارے لیے نہیں ہے کہ جی چلو اتنی فضائل ہیں گناہ کے. گناہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اہل حدیث حضرات دو اعتراض کرتے ہیں, پورا سوال پڑھیں. پہلا اعتراض یہ, حضرت عثمان غنی نے جمعے کی دوسری اذان آغاز کی اور وجہ یہ تھی کہ دور دراز لوگوں تک آواز نہ پہنچے, ان تک آواز پہنچا دی جائے. لیکن آج تو نماز کا وقت معلوم ہوتا ہے. حنفی لوگ پہلی اذان بڑے اسپیکر پہ دیتے ہیں, دوسری اذان مسجد کے اسپیکر پہ. ایک تو جس کو جو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی لوگ یہ کرتے ہیں, یہ تو شافی بھی کر رہے ہیں, مالکی بھی کر رہے ہیں, حنبلی بھی کر رہے ہیں. دو اذانیں سعودیہ میں بھی ہو رہی ہیں, جاپان میں بھی ہو رہی ہیں, انڈونیشیا میں بھی ہو رہی ہیں, ملیشیا میں بھی ہو رہی ہیں. جس کو کوئی نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفی یہ بولتے ہیں, حنفی بولتے ہیں 3 طلاق ایک ہوتی ہے. بھائی سارے چاروں مکاتب فکر بولتے ہیں 3 طلاق 3 ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں حنفی بولتے ہیں 3 ایک ہوتی ہے. چاروں مکاتب فکر کہتے ہیں کہ تراویح کتنی ہے, 20 رکعت تراویح ہے, 3 طلاقیں 3 ہیں. تو حنفی نہیں کہتے کہ صرف 3 ہوتی ہیں, سارے مکاتب فکر کہتے ہیں. لیکن جس کو نزلہ گرانا ہوتا ہے حنفیوں میں ڈال دیتا ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے, سب مکاتب فکر میں اذانیں کتنی ہیں 2. وجہ اس کی ہے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, نبی نے فرمایا میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو خلیفہ راشد سیدنا عثمان نے جب ایک سنت جاری کر دی جمعے کے دن 2 اذانوں کی, اور پوری امت نے اس میں حضرت عثمان کو فالو کیا, تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گا. 1.5 انچ کی الگ مسجد ہم نہیں بنا سکتے. یہ دلیل کہ اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے, فی نفسی ہی یہ دلیل درست ہے کہ بھائی اس وقت ضرورت تھی اب ضرورت نہیں ہے. لیکن اس وقت پھر تو اب پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اس لحاظ سے تو پہلی اذان کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب لوگوں کو ٹائم پتا ہوتا ہے کہ 2:30 بجے نماز ہوگی, 1 بجے نماز ہوگی, تو اس لاجک کی بیس پہ تو پہلی اذان بھی اڑا دو آپ.
تو جب پہلے نہیں اڑا رہے کہ بھائی اذان اذان ہے, مشروع ہے, تو اسی طرح دوسری اذان بھی نہیں ختم کی جا سکتی کہ جب ایک اذان حضرت عثمان نے شروع کر دی اور پوری امت نے اس کو مان لیا تو اب لاجک کی بیس پہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ حدیث میں میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو, تو اب نہیں اس کو ختم کیا جا سکتا. تو اس طرح تو بہت سارے مسائل میں. اسی طرح جمعے کا خطبہ بھی ہے. ہمارے یہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ جمعے کا خطبہ اردو میں ہونا چاہیے, کیونکہ خطبے کا مقصد کیا ہے, واضح و نصیحت, تو وہ ہر آدمی کو اپنی زبان میں سمجھ میں آتی ہے. بھائی ہم اس میں اسلاف کو فالو کریں گے. پوری دنیا میں جب جہاں جہاں بھی اسلام گیا ہے وہاں مختلف زبانوں کے لوگ مسلمان ہوئے. ترکی میں ترکش زبان بولی جاتی تھی, اور افریقہ میں افریقی زبانیں تھیں, اور ایران میں فارسی زبان تھی, لیکن ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ جمعے کا خطبہ مقامی زبان میں ہوا ہو. جمعے کا خطبہ ہمیشہ کس زبان میں ہوا ہے, عربی میں. تو مصلحت کے آگے مصلحت کو قربان کرنا پڑے گا نصوص اور اسلاف کے سامنے. جو اسلاف کا جو عمل ہے نا, اس کے مقابلے میں کتنی مصلحتیں سامنے آ رہی ہو, مصلحتوں کو قربان کر دیں گے, ان کی اتباع کو نہیں چھوڑا جائے گا. انہوں نے اس ضرورت کو ضرورت کیوں نہیں مانا بھائی؟ جب ایران فتح ہوا تھا تو خطبے فارسی میں کیوں نہیں شروع کرا دیے انہوں نے جمعے کے؟ جب انہوں نے شروع نہیں کیا کروائے تو ہم بھی کس میں کریں گے خطبہ جمعے کا؟ عربی میں ہوگا. اور اس کی ایک مصلحت بھی ہے اس میں کہ عربی اسلام کی سرکاری زبان ہے. اسلام چاہتا ہے کہ جو اسلام نے جو بھی ہمیں احکامات دیے ہیں نا وہ کس میں ہو, وہ عربی میں ہو. ورنہ کل کوئی اٹھے گا وہ کہے گا بھائی نماز بھی اردو میں ہونی چاہیے, کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو رکوع کی تسبیح بھی اردو میں ہونی چاہیے, سردے کی تسبیحات بھی اردو میں, تو مسئلہ تو وہاں بھی ہے. تو ہم کہیں گے بھائی اسلام کی سرکاری زبان عربی ہے, جتنے بھی اسلامی ڈاکومنٹیشن ہوگی وہ کس میں ہوگی, عربی میں ہوگی. تو اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ کو نماز سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ نہیں کہ اردو میں نماز ہوگی, آپ عربی سیکھیں. آپ کو خطبہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ خطبے کو سیکھنے کی کوشش کریں گے, جو کامن الفاظ خطبے میں عام طور پہ دہرائے جاتے ہیں تو یہ کہا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ خطبہ ہی چینج کر کے آپ مقامی زبانوں میں لے آئیں. یہ ہماری رائے ہے. اچھا میرے بھائی دوسرے کہتے ہیں کہ حنفی لوگ نماز میں قرات نہیں کہ قرآن میں آتا ہے, جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو, خاموش رہو. اس کے مطابق پھر جب فجر کی سنت پڑھنے والے لوگ قرات کی سماعت چھوڑ کر اور فرض چھوڑ کر سنت ادا کرتے ہیں جو کہ قرآن کی مخالفت ہے. دیکھو یہ جو قرآن میں فجر کی جو سنتیں لوگ وہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, یہ تو جائز نہیں ہے. اگر کوئی حنفی ایسا کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, جہاں جماعت کھڑی ہوئی ہے اسی ہال میں کھڑے ہو کر سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ فقہ حنفی میں ہے نہیں, ہے امام صاحب کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو قرات سے متعلق ہے نا, اذا قرئ القرآن فاستمعوا له, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے سنانے کے لیے اور آپ اس سننے والی محفل میں شریک ہوں تو ہے اس کو غور سے سننا. اگر اس آیت میں ہم اتنا عموم لے لیں پھر تو بھائی کہیں بھی قرات ہو رہی ہو تو آپ پہ سارے کام حرام ہو جائیں گے, تو یہ تو حرج واقع ہوگا. قرآن سنانے کے لیے پڑھا جائے اور آپ اس سننے والی مجلس میں موجود ہوں, جیسے تلاوت کی محفل ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور آپ اس مجلس میں موجود ہیں, تو پھر آپ کو دھیان سے سننا پڑے گا. اس طرح خطبے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعے کے خطبے میں, آپ کو وہ غور سے سننا پڑے گا کیونکہ آپ کو سنایا جا رہا ہے اور آپ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس طرح نماز میں جو لوگ شریک ہیں تو پڑھا امام کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ ان کے لیے پڑھ ہی نہیں رہا جو نماز میں شریک نہیں ہے, ان کے لیے پڑھ رہا ہے جو نماز میں شریک ہیں, تو ان پر لازم ہے. جو نماز میں شریک ہی نہیں ہے اس پہ لازم نہیں ہے. اگر امام قرات کر رہا ہے, جو مقتدی پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, تو جو وضو کر رہے ہیں ان پہ لازم نہیں ہے خاموش رہنا, کیونکہ ان کے لیے پڑھی نہیں جا رہی ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں ویسے ادباً خاموش رہیں ایک الگ بات ہے تاکہ نمازیوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو. تو اس لیے یہ استماع جب واجب ہے جب تلاوت قرآن بنیت اسماع ہو اور آپ اس اسماع کی محفل میں شریک ہوں. مفتی صاحب جمعے کی نماز میں کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں, امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں کہ امام کو تھوڑا انتظار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اصل تو خطبہ ہوتا ہے, اور خطبہ 3-4 لوگوں سے چلا جاتا ہے زیادہ مسجد میں. کچھ لوگ دوسرے یا تیسری رکعت میں ہوتے ہیں اور امام صاحب خطبہ, ان کا مقصد ہے سنتوں کا ٹائم بہت تھوڑا دیتے ہیں, تو یہ غلط ہے. سنتوں کا ٹائم اتنا دینا چاہیے کہ جس میں نارمل اسپیڈ سے سنتیں ادا کی جا سکتی ہوں. ہاں کچھ لوگ بہت ہی خشوع خضوع سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کے چکر میں انتظار نہیں کیا جائے گا. Thanks for watching.